رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں رمضان علم ہے۔ ایک مرتبہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ پوچھا کہ اے امام، علم اور ثروت میں کیا فرق ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ علم میراث انبیاء ہے، جبکہ ثروت میراث قارون و فرعون ہے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے پوچھا کہ علم اور ثروت میں کیا فرق ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ ثروت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ علم اور ثروت میں کیا فرق ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، یعنی عالم جو ہوتا ہے، علم جو رکھتا ہے، اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ جو شخص ثروت رکھتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی ایک سوال امام علی علیہ السلام سے 10 مرتبہ پوچھا گیا اور 10 مرتبہ آپ نے مختلف جواب دیا، اور اس کے بعد کوئی 11واں شخص نہ آیا یہ سوال کرنے کے لیے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رب کائنات کی قسم، میرے سے اگر پوری زندگی روز قیامت تک اگر لوگ ان 2 چیزوں میں فرق پوچھتے رہتے تو میں سب کو مختلف جواب دیتا۔ جی، یہ ہے شان مدینۃ العلم کے شاگرد جو کہ امام علی ابن ابی طالب ہیں، کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ در ہیں علم کے۔ اور خواتین و حضرات، اسی در سے گزر کے آپ مدینۃ العلم کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ علم حاصل کرتے ہیں جو انبیاء کی میراث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا علم عطا کرے کہ جس کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی میں باعمل زندگی گزار سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ میں گزارش کروں گی قاری رفیع الدین سیالوی صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس نشست کا آغاز کیجیے۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في
في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم رمضان علم ہے رمضان علم ہے جی خواتین و حضرات، محفل کا آغاز ہو چکا بہت خوبصورتی سے، اور اب میں گزارش کروں گی نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے مہمان ہیں کہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ رمضان علم ہے رمضان علم ہے مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، جو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، جو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، یہ تیری شان کے شان نہیں، ایسا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے یتیم، یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے یتیم، ساری دنیا کی شفاعت تنے تنہا کرنا،
مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا، گرنا حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ۔ بہت سے لوگوں کا بہت بہترین رسپانس آ رہا ہے، آپ لوگ پسند فرما رہے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کو، اس کے لیے بے انتہا شکریہ۔ مقصد یہی ہے کہ علم بانٹا جائے آپ سب لوگوں کو، اور وہ تربیت جس کی کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بہترین طریقے سے آپ تک پہنچایا جا سکے تاکہ خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکے۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے پروگرام میں روز کی طرح قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں، مگر گفتگو کس حوالے سے ہم کرنے لگے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو پاکستان، یہ جو سرزمین ہے جس کو ہم اپنی دھرتی ماں کہتے ہیں، یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جس کے لیے جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے بے انتہا قربانیاں دے کر ہمیں یہ ایک تحفہ دیا ہے، اور جب تحفہ ہمیں ملتا ہے تو اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے؟ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس قوم کا، ان لوگوں کا مزاج اور ان کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں بالخصوص اسی نعمت اور اسی تحفے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قاسم علی شاہ صاحب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے روئے رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاسم بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پاکستان جیسا کہ میں نے تمہید میں کہا ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہم یہ چاہیں گے کہ ذرا تھوڑی گفتگو کی جائے، ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کس طرح سے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس کی شکر گزاری کیسے کریں، یہ جو اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں بخشی ہے۔ بہن، یہ میری بات جو میں کہنے لگا ہوں شاید اس کی کوئی دلیل میں نہ دے سکوں، جی جی، لیکن یہ بات آپ کہیں میں جذباتی طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ بات میں روحانی طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنے ایک اندر کے یقین کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ میرا کامل ایمان ہے کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان بڑی بہتر حالت میں ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان دنیا میں لیڈ کرے گا انشاءاللہ۔ پاکستان اللہ کے کرم اور فضل سے دنیا کی بہترین قوم اور بہترین ملک کے طور پہ یہ قوم ابھرے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب پاکستان، میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا سارا پروگرام میں چاہوں گا پاکستان ہے کیا، ٹھیک ہے، میری آنکھ نے کیا دیکھا، صحیح، میری کیا سمجھ ہے کہ میرا ملک کیا ہے، میرا کیوں اس سے والہانہ پیار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ موضوع کہ پاکستان کے چیلنج کیا ہیں، پوٹینشلز کیا ہیں، کیا ہیں، پھر چیلنج کیا ہے، پھر مستقبل بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج قاسم علی شاہ ایک ٹو ڈو لسٹ بھی دے کہ اگر قوم ہم سب ان رستوں پہ چلیں تو ملک بڑا بہتری کی طرف انشاءاللہ جانا تو ہے ہی، جلدی چلا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا دیکھیے، ایک ایسا ملک دنیا کی تاریخ نکال کے دیکھیے جس ملک کے بننے میں لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی ہو، بالکل ٹھیک، بلکہ کروڑوں نے شاید، ایسے ایک ایسا ملک جس کو بننے کے لیے ایک ریکارڈ کے مطابق 10 لاکھ اور ایک ریکارڈ کے مطابق 40 لاکھ لوگوں کی جان چلی گئی۔ ایک ایسا ملک جب وہ بن رہا تھا تو اس کے بارڈر ایریاز پہ جو کنویں تھے ان سے پانی نہیں نکلتا تھا، لاشیں نکلتی تھیں۔ ایک ایسا ملک جس کے بننے کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی جانیں، بہنوں نے اپنی عزتیں، ماؤں نے اپنے بچے، بچوں نے اپنے والد، بہنوں نے اپنے بھائی قربان کیے۔ ایک ایسا ملک دنیا میں ٹاپ 5 ٹاپ 6 پہ بہترین فوج اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس اٹامک پاور ہے، بالکل ٹھیک۔ ایک ایسا ملک جس نے دہشت گردی کی جنگ کو لڑا ہے، 70-80 ہزار جانیں چلی گئیں، آج تک یہ جنگ جاری ہے، چاہے جائے کہ کنٹرول، لیکن یہ جنگ ہم لڑتے رہے، بالکل، اس کے باوجود یہ ملک کھڑا ہے، ابھرتا رہا۔ آپ کراچی کے چیلنج کو جانتے ہیں، بالکل، پاکستان کا روشنیوں کا شہر جس نے کتنا خون خرابہ دیکھا،
جس نے کتنے چیلنج دیکھے، وہی کراچی آج ہنستا بستا ہے. پھر روشنی لوٹ آئی ہے، الحمدللہ. پھر ویرانے ختم ہو گئے، پھر مارکیٹیں، بازار، دنیا آباد ہو گئی. سلام ہے اس رینجر کو، سلام ہے پاکستانی فوج کو جس نے کتنی قربانیاں دیں. بہن میں ہمیشہ جذباتی ہو کے بات کہتا ہوں، گولی کھانے کی تنخواہ نہیں ہوتی، بچوں کو یتیم کرنے کی تنخواہ نہیں ہوتی، بالکل صحیح. ماں کا بیٹا چلا جاتا ہے تنخواہ نہیں ہوتی اس کی. ایسے ہی ہے. کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تنخواہ کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. صحیح. یہ پیشن ہے، یہ ایک جنون ہے، یہ ایک جذبہ ہے. ٹھیک. اس جنون، اس جذبے کے بغیر آپ وردی پہن کے ویپن لے کے بارڈر پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. بالکل. آپ ویرانوں میں ابلے چاول چنے کھا کے جنگ کی تیاری اور جنگ نہیں لڑ سکتے بالکل ٹھیک. جب تک اللہ آپ کو یہ موقع نہ دے. یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ آپ کو جذبہ شہادت دے. میری آنکھوں نے ان بارڈرز کے اوپر اور بلوچستان کے ویرانوں میں اور کے پی کے افغانستان بارڈر کے ویرانوں میں اپنے سپاہیوں کو دیکھا. وہ کسی چوکی پہ ایک ویپن لیا سپاہی جس کے 2 بچے ہیں جو اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ چھٹی پہ آنا ہے. صحیح. بیوی پردیسیوں کے لیے خط لکھ رہی ہے، خط پہنچے نہ پہنچے. 25, 30, 40 ہزار روپے تنخواہ ہوگی. کون اپنی زندگی کو 25, 30, 40 ہزار روپے کے لیے مشکل میں ڈالتا ہے؟ بالکل صحیح. بالکل. جا کے دیکھیے کاکول میں پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے، میں جاتا ہوں کبھی یا پڑھانے جاتا ہوں، ان بچوں کے چہرے دیکھیے، ان کی آنکھوں کی چمک دیکھیے، ان کا جذبہ، ان کا ولولہ دیکھیے، ان کی پریڈ کی سمیٹری دیکھیے، صحیح. ان کے اٹھے ہوئے سر دیکھیے، ان پریڈ کا ردم دیکھیے، اس پہ بجنے والے بینڈ اور ترانے سنیے، اور پھر مجھے بتائیے کون اپنے شہزادوں کو وردی، اور وہ وردی جس کو پہننے والا کفن سمجھ رہا ہے، ایسے ہی ہے. بالکل. وہ کفن پہنا کے اپنے شہزادوں کو رخصت کریں مائیں کہ جا بیٹا ملک کے لیے لڑ، جا بیٹا ملک کے لیے شہید ہو جا. جا کے دیکھیے اور وہ ویڈیوز نکال لیجئے یوٹیوب سے جس میں ایک جھنڈا، جسم کے ٹکڑے جو ایک بکسے میں پڑے ہیں، صحیح. کسی شہید کے باپ کو دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. وہ فخر سے کہتا ہے 2 اور ہیں. بالکل 2 اور ہیں. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. یہ جذبہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جذبہ. ہم نے. بالکل. غزوہ احد تھا، مجھے یاد آتا ہے، مجھے کہنے دیجئے بہن احد کا میدان ہے. جی. میں جب بھی یہ واقعہ سناتا ہوں میں جذباتی ہو جاتا ہوں. ایک صحابی رسول عبداللہ بن حرام، آپ پہ دشمن وار کرتا ہے، ٹھیک. یہ شولڈر سے بازو کٹتا ہے، لٹک جاتا ہے. آپ اس بازو کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ میں ایک لمحہ کے لیے یہاں بات روکتا ہوں. کٹ شاٹ یہ ہے کہ شہید ہو جاتے ہیں. صحیح. ان کی والدہ محترمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہوتی، صحیح. کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے بیٹے نے شرمندہ تو نہیں کر دیا؟ ذرا جذبہ دیکھیے ماں کا کیا ہے. صحیح. وہ گیلا نہیں کر رہی، آہو پکا نہیں کر رہی، رو نہیں رہی. وہ آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ بتائیے میرے شہزادے نے، میرے لال نے کو بہادری میں کمی تو نہیں دکھا دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ماں، جانتی ہو تیرے بیٹے کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ کہتی ہے یا رسول اللہ بتائیے. دیکھیے گواہی اللہ کا رسول دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے شہزادے کی جان جانے لگی تو اللہ اس سے خود ہم کلام ہو گیا. سبحان. فرشتے بعد میں آئے. سبحان. اصول کے تحت فرشتے پہلے آتے. بالکل. اللہ خود ہم کلام ہوا اور کہا کیا چاہتا ہے میرے بندے، کیا چاہتا ہے؟ اور وہ بازو آپ نے خود اتار دیا کہ یہ بھی ہرڈل نہ ہو. سایہ ابھی منظور نہیں ہے، میرا عشق اکیلا جائے. ذرا اندازہ لگائیے، جہاں آپ سایہ چھوڑ دیں، بازو چھوڑ دیں، اپنے وجود کو چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک. یہ جذبہ شہادت میرے ملک کے سپاہیوں میں ہے. یہ بہادری میرے ان چیتوں میں ہے، ان پینتھرز میں ہے، ان شاہینوں میں ہے، ان شیروں میں ہے، اللہ کے شیروں میں، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی. اگلا پوٹینشل دنیا کا کوئی ایک ملک دکھا دیجیے جس نے اتنے ریفیوجیز کو، افغان بھائیوں کو،
پختون بھائیوں کو اکوموڈیٹ کیا, بالکل, لاکھوں کی تعداد میں اپنا بنایا, ان کو نیشنلٹی دی. صحیح, آج ان کے آئیڈینٹی کارڈ پہ پاکستان لکھا ہوا ہے. ٹھیک, آئے وہ تھے مہاجر کے طور پہ, کون اکوموڈیٹ کرتا ہے. ٹھیک, اچھا اتنا ملٹی کلچر ملک, بہن اس ملک میں 60 کلومیٹر کے بعد کلچر چینج ہو جاتا ہے. صحیح, زبان کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے, بالکل, کھانے کے انداز, رسوم و رواج, موت خوشی کے انداز 60-70 کلومیٹر بعد بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی ورائٹی, کھانوں کی ورائٹی, کلچرز کی ورائٹی, کپڑوں کی ورائٹی, انداز کی, زبانوں کی. کبھی اس ملک کو دیکھنا ہے, ہم لو پاکستان, آئی لو پاکستان لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں. کبھی آنکھوں سے جا کے آپ اس ملک کی کوسٹل بیلٹ دیکھیے. صحیح, کبھی زحمت کیجئے نور پل تھل دیکھیے جا کے. کبھی زحمت کیجئے چنیوٹ کے کنارے چناب کو دیکھیے. کبھی زحمت کیجئے جیلم کے کنارے کھڑے ہو کے اس جیلم کے دریا کو بہتا دیکھیے. کبھی ہسٹوریکل پلیسز دیکھیے. کبھی نارتھن ایریاز چلے جائیے. کبھی سون ویلی میں جا کے کسی جھیل کے کنارے بیٹھ کے سوچئے کہ لیک ڈسٹرکٹ شیکسپیئر کی ہے, یہ ہماری لیک ڈسٹرکٹ, صحیح, یہ ہم نے ڈسکور کیوں نہیں کی. بالکل, کبھی جائیے یہ شاہی قلعہ دیکھنے کے لیے آپ کو ہفتوں چاہیے. کبھی جائیے اس اندرون شہر کو دیکھنے کے لیے مہینوں چاہیے. بالکل, کبھی تہذیب, تمدن, اس کی ترتیب, پھر چہروں کی مسکراہٹیں, مخلصی, لوگوں کے دلوں کی مہمان نواز نوازی. آف کورس, یقین کیجئے میں نے بڑی دنیا پھری ہے, یہ مہمان نواز قوم ہے, ایسا ملک کہیں نہیں ہے. صحیح, اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اللہ مجھے اگر 100 موقع دے کسی اور جگہ رہنے کے, میں پھر پاکستان میں رہوں گا. صحیح, کیوں پاکستان میں رہوں گا, ایسا ملک ہی کہیں نہیں. آپ نے اتنی خوبصورتی سے ہماری افواج کا بھی تذکرہ کیا, لوگوں کی بھی بات کی, مختلف علاقوں کی بات کی, اور یہ تمام باتیں بارہا ہونی چاہیے, اور یہی حقیقت ہے ہمارے ملک کی الحمدللہ. مگر ہم آج لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں اکثر ٹیلی ویژن کے اوپر, وہ جسے کہتے ہیں نا جو ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھنے والے کچھ لوگ ہیں, کرٹیسزم بہت زیادہ ہے پاکستان کو لے کے, پاکستان کے حالات کو لے کے, اور جو بھی معاملات ہیں. اس حوالے سے تھوڑی ضرور گائیڈ لائن دیجیے. دیکھیے بہن, ہمارے ساتھ ایک بڑا ستم ہوا, ہمارے نیریٹو بلٹ نہیں ہوئے. مہنگائی پوری دنیا میں اس وقت, صحیح, پیٹرول ہر جگہ مہنگا ہو گیا, ایسے ہی, مسائل ہر جگہ ہیں. اس کووڈ کے بعد اور کووڈ میں ساری دنیا میں امیر امیر ہوا اور غریب غریب ہو گیا. قرضے کئی ملکوں کے ہیں, پاکستان سے کئی گنا زیادہ غریب ملک ہیں, لیکن وہاں رونا دھونا پٹنا نہیں ہے. صحیح, ہمیں 18-19 سالوں سے ایک عجیب ترتیب ملی ہے. شام میں کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا, میں پروگرام کا نام نہیں لینا چاہتا, ایک کریکٹر کا نام لے کے کہتے ہیں وہ دیکھتا ہے. ہم نا امیدی دیکھنا, نا امیدی بیچنا, نا امیدی خریدنا, نا امیدی سننا, اس کی عادی ہو چکی ہے. ہمارا دل کرتا ہے روز ایک سانیہ حادثہ تیار ہو اخبار میں, ہم روز ٹی وی لگائیں 2 بری خبریں جب تک پتہ نہ لگیں. ایک بلاسٹ میں 2 بندے مرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار کوئی 5 مرنے چاہیے تھے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ, بالکل, یہ حالت ہماری ہو چکی ہے, بے حسی. ہم حادثات کے ساتھ کیجول ہو چکے ہیں. میں ایک دفعہ ریسرچ کر رہا اور میں نے ڈھونڈا کہ دنیا میں ٹاپ 5 کنٹریز جہاں روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ کون سے. پاکستان اس میں نہیں تھا. ان ملکوں کے ٹی وی پہ دکھائی نہیں جاتا کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ٹاپ پہ ہیں. بالکل ٹھیک. دنیا کے ٹاپ 5 کنٹری جہاں پہ سوسائڈ ہوتی ہے, کوریا اس میں شامل ہے, انڈیا بھی اس میں شامل ہے, وہ اپنے ٹی وی پہ نہیں دکھاتے کتنی سوسائڈز ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بیکاز نیگیٹیوٹی سپریڈ نہیں کر رہے نا. سعودی عرب میں کتنے حادثے ہوتے ہیں روڈ پہ, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. سعودی عرب میں کیا کیا مطلب وہی والی بات ہے کہ 170-80 کی سپیڈ پہ گاڑیاں چلاتے ہیں, تمام چیزوں کو سمیٹ کے, اور کہہ لیجئے کہ پلیٹوں پہ انہوں نے شاپر چڑھائے ہوتے ہیں, ٹیپ لگائی ہوتی ہے. کتنے حادثے ہوتے ہیں, کسی اخبار ٹی وی میں نہیں آتا کتنے مر گئے. بچوں کی ہمیں بچپن سے مثال سنتے ہیں کہ وہ اٹھائیں گے نا قمیض کا دامن اٹھائیں گے تو پیٹ اپنا ہی ننگا ہوتا ہے, اور ہم آج پورے زمانے میں یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا چلیں, نیریٹیوز کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں شاہ صاحب کہ سلوشنز آپ سے ہمیں ملتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہمیں سلوشنز دیتے ہیں, سلوشن کی طرف آتے ہیں, اور بحیثیت پاکستانی, چاہے وہ بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, عورت ہو, مرد ہو, کیا ذمہ داری ہے, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں, فیوچر میں ہم کہاں ہیں؟ دیکھیے, ہمارے کچھ سلوشنز ہیں, اگر ہم ان سلوشنز کی طرف چل جائیں اور سمجھیں, پوری قوم انڈرسٹینڈ کر لیں. یہاں کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. یہ بات میں پی ٹی آئی کے حق میں, نون لیگ کے خلاف نہیں کہہ رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں ملک کی.
پہلی بات پوری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, پوری قوم کو, 22-24 کروڑ لوگوں کو, کہ پارٹی وہ اچھی ہے جو ملک کے لیے اچھی ہے. بالکل, نمبر 1. دوسری بات ہے, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ اسٹیٹ دھنیا نہیں اگا رہی, گوبھی نہیں اگا رہی, سبزیاں نہیں لگا رہی, بلکہ آم کے پودے اور کھجور کے درخت لگا رہی. ان چیزوں کے نتائج 5-10 سال بعد آنے ہیں, ہم وہ نتائج فوراً دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. قوم پنجابی میں کہتے ہیں کالی پڑ گئی ہے, سوڑی پڑ گئی ہے. جب جلد بازی قوم میں آ جاتی ہے, قوم شدید ججمنٹل ہو جاتی ہے, وہ ٹرسٹ کرتی ہے, وہ کہتی ہے جی بس سب کچھ ایک دم بدل جانا ہے. پھر پولیٹیشنز بھی غلطی کرتے ہیں, وہ بھی جھوٹے وعدے لگا دیتے ہیں. کاش کے اس دفعہ جب الیکشن آنے ہیں تو ہمارے ایم این اے ایم پی اے ان کے لیے کنڈیشن ہو جائے ابھی سے. یہ جو ہم وعدے پورے کرتے ہیں, ہم پہلے کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہم ثابت کر کے آئیں کہ پاکستان میں ہم نے یہ کنٹریبیوٹ کیا ہے, لہٰذا ہم ووٹ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے علاقے میں یہ CSR کیا ہے, یہ رفاہی کام کیے ہیں, یہ خیر کے کام کیے ہیں, یہ کنٹریبیوشن کیا ہے, اتنے سکول کھولیں, اتنی مساجد بنائیں, اتنی روزگار پیدا کیے ہیں, اتنا شعور دیا ہے. جب یہ ہم انشور کریں گے تو کیا ہوگا, اس انشور کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا, ہمیں ووٹ بھی ملیں گے. تو پوری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بڑا چیلنج گٹر ٹھیک ہونا, سڑک ٹھیک ہونا نہیں ہے. یہ جو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے اپنے ایم این اے ایم پی ایس سے, پولیٹیشین سے حل کرواتے رہتے ہیں, ملک کے نیریٹو نہیں بلڈ ہوتے. ہم ووٹ دیتے ہیں بریانی کی بنیاد پہ, ہم ووٹ دیتے ہیں کہ جی لڑکا جیل چلا گیا اس کو چھڑوا کے لاؤ, ہم ووٹ دیتے ہیں سڑکیں ٹھیک کروا دو. یہ ایک سوئی گیس کا کنیکشن ایم پی ایم این اے نہیں لگواتا, ہم اسے ووٹ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. جب تک پوری قوم قربانی دے کے ملک کے لیے تیار نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. اور ملک کو تیار ہونے کے لیے 10 سے 20 سال چاہیے ہوتے ہیں, قوم کو تیار ہونے کے لیے 10 سے 20 سال چاہیے ہوتے ہیں. اب یہ فاسٹ زمانہ ہے, پہلے کہتے تھے 70 سال. آپ کے سامنے ترکی کی مثال ہے, اردگان نے کہاں سے کہاں اسے کھڑا کر دیا. سامنے مثال چائنا کی ہے, کچھ سالوں میں کہاں سے کہاں چلا گیا. کئی ملکوں کی مثالیں. تو سب سے اہم چیز جو کنکلوژن میں بتانا چاہوں گا کہ اگر 20 ایئر کا ویژن سیٹ ہو جائے, ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ ہو جائے, ہم شعور, سکل, تعلیم ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں, پاکستان کا سب سے بڑا پوٹینشیل 12-13 کروڑ یوتھ ہے, ان کو پریپیئر کریں, تو بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا, آپ نے پولیٹیشنز کی بات کی, سنتے بھی ہیں لوگ مگر ذرا کم سنتے ہیں پولیٹیشنز کو, آپ کو زیادہ سنتے ہیں. پالیٹکس میں آنے کا ویسے کوئی ارادہ ہے؟ دس از جسٹ ایک سائڈ. میں بہن اپنے مزاج کو دیکھوں تو میں سیاست والا بندہ نہیں. ٹھیک. لیکن اگر ملک کو دیکھوں, اچھا سیاست والے بندے کا کیا مزاج ہوتا ہے؟ تھوڑا سا مشکل کام ہے جی. میں سمجھتا ہوں میرے سارے بھائی جو الیکشن لڑتے ہیں, ایم این اے ایم پی اے, میرا سب سے بڑا پیار ہے, ان کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں. ایک تھینک لیس معاشرہ, یہ پرابلمز بھی ہیں اس معاشرے کی. ابھی اس ملک کو ہم نے شکر گزاری نہیں سکھائی. جہاں اتنے پوٹینشیلز گنوائے, یہاں کچھ چیلنج بھی ہیں. جی, چیلنجز کی بھی تھوڑی بات کر لیں تاکہ ذرا تھوڑا جو دیکھنے والے ہیں انہیں پتہ ہو. ضروری ہوتا ہے کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے, بٹ ویری امپورٹنٹ کہ ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ اس ایریا میں, جیسا کہ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں نا, پالش کے ساتھ ساتھ نیگیٹیوٹیز کو بھی سائڈ بائی, تو وہ بھی تھوڑا سا بحیثیت قوم ہماری. دیکھیے کچھ بڑے چیلنج ہیں جن کو ٹھیک کرنا پڑے گا. نمبر 1, اس قوم کو شعور دینا پڑے گا. ٹھیک. یہ ملک کے فائدے کو نہیں جانتی, جسے آنرشپ کہتے ہیں. یہ اپنے فائدے کو سمجھ گئی ہیں. پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ لالچ کہ میرا نفع کہاں پر ہے سب کو سمجھ آ گیا, لیکن پاکستان میں ملک کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے یہ قوم کو نہیں پتا. ہم 14 اگست کو ملک کا دن مناتے ہیں, پاکستان کا ہر دن 365 دن 14 اگست ہی ہونے چاہیے. یہ جذبہ جو 14 اگست کو ہوتا ہے نا, کاش یہ جذبہ پورا سال ہو جائے. بالکل صحیح. اب اگلی بات, قوم کی ڈائریکشن کا پرابلم ہے. ہم شدید پولرائزڈ ہو چکے ہیں, ہمیں پولرائزیشن ختم کرنی ہے, ہمیں ملک کو ایک سمت دینی ہے, ایک ڈائریکشن دینی ہے. نیکسٹ, ملک کا بڑا چیلنج یہ ہے, ہماری یوتھ ان گائیڈڈ ہے, یوتھ سکلڈ نہیں ہے, ہمارا ہیومن ریسورس سکلڈ نہیں ہے. ہمیں پورے شہر میں اچھا پلمبر نہیں ملتا, ہمیں پورے شہر میں اچھا کنٹینٹ رائٹر نہیں ملتا, ہمیں پورے شہر میں ایک چھوٹا سا کام ہم نے کروانا ہے اس کا ایکسپرٹ نہیں ملتا. تو ہمیں قابل لوگوں کی شدید ضرورت ہے ان کو. پھر ملک کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, یہاں نیگیٹو تھنکنگ بہت زیادہ, ہوپ نہیں ہے, امید نہیں ہے, خیر کی بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ایمان والے لوگ نہیں ہیں. عبادات بڑھ رہی ہیں, تبلیغ بڑھ رہی ہے, ایمان, دینداری, ایک ایسنس آف جو ریلیجن ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے.
بڑی خوبصورت بات، بہت بہت شکریہ. بہترین انداز میں گفتگو. اگر سمجھنے کی بات ہو تو یہ چند جو میں کہوں گی منٹس میں جو کی گئی بات ہے اس کو سمجھ لیا جائے. نہ سمجھنے والے ہوں تو وہ پھر ساری زندگی بھی سنتے رہیں تو نہیں سمجھ آتی. بڑی خوبصورت بات کی شاہ صاحب نے ٹورڈز دی اینڈ کہ ہم ایمان والے تو ہیں مگر امانت دار نہیں ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. جب ایمان والوں کے اندر امانت داری، سچائی، دیانت آ جائے گی تو یہ ملک بھی ترقی کرے گا، بحیثیت قوم بھی ہم ترقی کریں گے. اور آخر میں بحیثیت عورت میں تمام خواتین جو ہماری قوم کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سے یہ درخواست ضرور کروں گی کہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیے. بہت اہم کردار ہے آپ کا اپنے بچوں کی پروان، ان کی پرورش میں، ان کی تربیت میں. جب ایک بچہ بہترین پرورش پا کر اپنی زندگی کو آگے لے کر چلے گا تو اس میں پازیٹیوٹی بھی ہوگی، اس میں ذمہ داری بھی ہوگی، اس میں اخلاقیات بھی ہوگی، اور وہ تمام چیزیں جو ایک خوبصورت معاشرے میں کو تشکیل پانے میں بہت ضروری اور اہم ہوتی ہیں. بہت شکریہ. اس پلیٹ فارم کے تھرو باتیں ہم بہت ساری کر رہے ہیں. آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ ہم بھی ان تمام کوششوں میں آپ کے ساتھ مل کے اپنے ملک اور قوم کو بہترین بنا سکیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ سیگمنٹ ایسا پر نور سیگمنٹ ہے کہ جس میں ہم آپ کی جن شخصیات سے ملاقات کرواتے ہیں ان کے علم کی روشنی ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے. اور یہ روشنی کس چیز کی روشنی ہے؟ یہ روشنی ہے وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی روشنی کہ جن کی روشنی سے پوری کائنات جگمگاتی ہے. اور جب ان کا ذکر پاک ہو، جب ان کی تعلیمات کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ ہو، اس کی یاد ہو، تو پھر وہ نور جو ہے وہ ہر طرف پھیل جاتا ہے. ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے، رمضان علم ہے، کہ علم کی اس روشنی کو نہ صرف دور دور تک پہنچایا جائے بلکہ یہاں جو لوگ موجود ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر ہماری جو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہ اس علم کی روشنی سے مستفید ہو سکیں. خواتین حضرات، جیسا کہ میں نے کہا کہ پرنور شخصیات سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک ایسا نام کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا لیا. اور اگر میں یوں کہوں کہ ایسے لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں رب کی ذات کی طرف سے، وہ اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اس کے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان. ڈاکٹر صاحب، اس سے بڑا اور کیا احسان ہوگا رب ذوالجلال کا کہ اس نے آپ کو چن لیا اس نام کے لیے، اس نام کی برکتوں، اس نام کی رحمتوں، اس نام کے نور اور روشنی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے. 41 سال سے ماشاءاللہ یہ جو ذکر خیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں. ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فکر ہوتی ہے. تو ایسی کیا فکر آپ کے ذہن میں آئی کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ اب جب بھی نام لیں گے آقا کا نام لیں گے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے سارے ذمہ داران کا بہت شکریہ. ہمیشہ ہی یہاں آ کے اور مختلف عنوانات پہ گفتگو کر کے ایک دو طرفہ قسم کی محبت جو ہے وہ ملتی بھی ہے اور ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بنیادی طور پہ اس زمانے کے اندر خیر کا وہ ایک استعارہ ہے جس نے نوجوانوں کو اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے اقدار کے ساتھ اور وہ جو مومن کی گمشدہ میراث یعنی حکمت ہے اس کے ساتھ جوڑنے کا ایک ذریعہ بنی ہے اور اس میں ایک پل کا کردار ادا کیا ہے. بہت ساری نیک دعائیں اور تمنائیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے لیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یقیناً ہم سب کلمہ گو ہیں اور ہم سب کا پس منظر، کیونکہ میری آنکھ جو ہے وہ ایک صوفیانہ گھرانے کے اندر جو ہے وہ کھلی اور ارد گرد جو ہے وہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں جو ہیں وہ زبان بہت پہلے دن سے جو ہے وہ سماعتوں کا حصہ رہیں. اور دین کے ساتھ ایک کلمہ گو کی حیثیت سے تو سب کا ہی کہیں نہ کہیں تعلق وہ رہتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جس وقت
اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت کے لیے خود اس کے ارد گرد ماحول ایسا ترتیب دے دیتا ہے جس سے اس کے راستے متعین ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی سمت طے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ ہم سب کلمہ گو جو ہیں ان کی ایمان کا ایک بنیادی حوالہ ہے، اس کی اساس ہے۔ بلکہ مجھے وہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا وہ فرمان یاد آتا ہے، آپ کوفہ کی مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور ایک شخص آیا، آپ کا ایک قدم مبارک جو تھا وہ پائدان میں تھا اور دوسرا فضا میں تھا۔ اس نے کہا میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب کوئی نئی چیز نہیں سیکھ سکتا، مجھے دین کی مختصر ترین تعریف عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے کیا خوبصورت اور جامع تعریف عطا کی، میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ایمان کی سب سے کامل تعریف وہ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ، انکنڈیشنلی غیر مشروط طور پر رسول رحمت کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے کامل اور جامع تعریف ہے، سب سے مختصر اور سب سے مکمل تعریف ہے۔ سو پہلے دن سے الحمدللہ اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور اس ماحول میں جتنے لوگ تھے جنہوں نے ہماری ذہن سازی کی، ہماری فکر کو متعین کرنے میں معاونت کی، ان سب کی طرف سے ایک نقطہ جو مشترک تھا وہ یہ تھا کہ زندگی کے کسی گوشے میں، کسی پہلو میں، کسی حوالے میں جب آپ آگے قدم بڑھانا شروع کریں تو آپ کے لاشعور میں ایک سچائی پختہ ہونی چاہیے۔ وہ ازلی ابدی سچائی یہ ہے کہ یہ کائنات جس وجہ تخلیق کائنات کے سبب قائم ہے اس کے ساتھ اپنی محبتیں، اپنا تعلق جو ہے اسے ہر آن مضبوط کرنا ہے۔ اور ہر وہ لمحہ، میں یہاں آپ کے سامعین اور ناظرین کو یہ ایک خوبصورت بات ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب سے خالی ہے، قرب میں برکت سے خالی ہے، وہ آپ کا خسارے کا لمحہ ہے۔ تو اپنی زندگی کو خسارے سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر لمحہ اپنے آپ کو رسول رحمت کے قریب کیا جائے، آپ کی پاکیزہ، اور قریب کرنے کا مطلب یہ ہے حضور کے اصل مقصود تو بلا شبہ حضور کی زندگی کو اپنانا ہے، لیکن اپنانے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم حضور کی زندگی کو جاننا نہیں شروع کرتے، ماننے کا درجہ اور پھر اسے اپنانے کا درجہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ بالکل ایک میکینزم ہے نا، پہلے آپ ایک چیز کی انفارمیشن لیتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کی سوچوں کا حصہ بنتی ہے، پھر وہ آپ کی فیلنگز میں آتی ہے، پھر آپ کی زبان سے اور آپ کے عمل سے اس کا جب آپ جاننا شروع کر دیتے ہیں اور اگلے درجے پہ آپ کو ماننے کی توفیق مل جاتی ہے تو پھر اپنانا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس زندگی کو جسے اسوہ کامل قرآن قرار دیتا ہے، اللہ اس سارے خسارے کی زندگی میں جسے ایک فائدے کا سودا قرار دیتا ہے، وہ حضور کے رنگ میں اپنے آپ کو کامل طریقے سے رنگنے کی کوشش ہے۔ تو جب تک اس رنگ سے شناسائی نہیں ہوگی، اس سے انسیت نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ایک مانوس ہونے کا رشتہ قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک اسے اپنانے کی منزل کیسے حاصل ہوگی؟ سو اس لیے زندگی میں پھر کہیں یہ فیصلہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے دل میں یہ بات آئی کہ اب جو باقی وقت ہے وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نعت کے لیے مختص کر دیا یا حضور کی بات کے لیے مختص کر دیا۔ اور خاص طور پہ شاید بات لمبی ہو جائے لیکن یہ بات کہنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جس وقت 9/11 ہوا اس کے بعد جب ہم نے دنیا کے ساتھ مکالمہ کرنا شروع کیا تو مجھے یہ اندازہ اور احساس ہونا شروع ہوا کہ 9/11 میں جہاں بہت ساری خرابیاں اس امت کے لیے رہیں، بہت سارے امتحانات کے نئے دروازے کھلے، وہاں بہت سارے خیر کے امکانات جو ہیں وہ بھی اپنے دروازے کھول کے بیٹھے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جدید ترین معاشروں میں بسنے والے نوجوان نسل جسے شاید ان حالات میں بہت مستقبل قریب میں کہیں دور دور تک دین کی طرف لانا ممکن نہیں تھا، اس پراپوگنڈے کے نتیجے کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہیں اس دین کو جاننے کا شغف پیدا ہوا، ان کے اندر ذوق پیدا ہوا۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ بہترین وقت ہے ان کو وصول کرنے کا، سو میں نے یہ طے کیا کہ اب جو یہ جو یوتھ ہے اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل یوتھ ہے، جو اس جدید ماحول اور اسباب میں پیدا پلی بڑھنے والی جو جنریشن ہے، اگر اس کی دل اور اس کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول ہونا شروع ہوئی ہے، خواہ وہ خوف کی بنیاد پہ ہی ہے، خواہ وہ خدا نہ خاصہ نفرت کی بنیاد پہ ہے، اگر ان کی سمت اس طرف ہوئی ہے تو انہیں وصول کرنا چاہیے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کے اندر اتنی قوت اور توانائی ہے کہ اگر اسے مجھ جیسا لکنت سے بھرپور لہجے والا آدمی بھی جب بیان کرنا شروع کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا نور ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی کے اندر تاریکی کی نفی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جو انتہائی متعصب مزاج کے ساتھ لکیر کی اس طرف کھڑا ہوتا ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کا سب سے بڑا ایمبیسڈر بن کے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. سو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے شاید یہ دل میں بات ڈالی اور پھر یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اور نوجوانوں کے ساتھ اس حوالے سے بات کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی پہ قائم رکھا. الحمدللہ رب العالمین. اچھا میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آقا کی ذات، آقا کی شخصیت کا جو ایک سب سے روشن پہلو ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بے شک رحمت کا باعث ہے آقا کی ذات. سب سے امپورٹنٹ چیز جب آپ سیرت کی بھی بات کرتے ہیں اور آپ نے کہا عمل بہت ضروری ہے، تو آج کی جو امت ہے اسپیشلی جیسے آپ نے کہا فوکس میرا یوتھ ہے، بیکاز اسی نے آگے لے کر چلنا ہے، تو یہ جو رحمت کا پہلو ہے یہ ان کی ذات کی حد تک تو نہیں ہے. اس نہیں ہے سے میری مراد یہ ہے کہ جب آقا کی روشنی لے کے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یوتھ کو آج کل کی یہ والا پہلو کہ ان کی ذات لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنے نہ کہ زحمت کا باعث بنے. کیا فرمائیے گا؟ بالکل صحیح آپ نے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بہت سارے حوالے ہیں، لیکن وہ حضرت جعفر طیار کا وہ فقرہ مجھے یاد آتا ہے جب ان سے یہودی علماء نے یہ سوال کیا کہ اللہ نے آج تک جتنے نبی بھیجے ان کے ساتھ ان پہ جو کلام کا نزول ہوا اس کلام میں اللہ اپنے نبی کو مختلف ناموں سے پکارتا ہے، القابات سے پکارتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک لقب ایسا ہوتا ہے جو اس شخصیت کا، اس نبی کی شخصیت کا مکمل احاطہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کے رسول پہ جو کلام اترا اس کلام میں کوئی ایسا لقب، کوئی ایسا نام، کوئی ایسا کلمہ یا فقرہ موجود ہے جو تمہارے رسول کی پوری شخصیت کا احاطہ کرتا ہو؟ بالکل. تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی حضور کی نعت ہے، حضور کی توصیف اور تعریف سے منزہ اور مصفہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ جو ایک آیت جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ آیت سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ کو سارے عالمین کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. اور امام حجر اسقلانی نے کیا خوبصورت لکھا کہ یہ جو عالمین ہے اس کی تعریف میں آپ نے کیا خوبصورت بات کی. آپ نے کہا کہ ایک خالق ہے اور خالق کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا عالمین میں ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے علاوہ جتنی مخلوق جو کچھ موجود ہے نا اس سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سو ہم خوش نصیب اس پہلو سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی صورت میں اللہ کی رحمت کل جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، عقیدت کا اظہار کرنا، آپ پر اپنی جان مال عزت آبرو کو قربان کرنے کا ارادہ اور اعادہ کرنا، یہ سارا بہت خوشگوار عمل ہے. یقیناً اس کے اپنے فوائد اور ثمرات ہیں، برکات ہیں، لیکن اصل منزل یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک امتی ہونے کا حق اس وقت ادا ہونا شروع ہوتا ہے جب میرے اور آپ کے زبان سے تو حضور کی تعریف اور توصیف لوگوں تک پہنچے، حضور کا تعارف اور حوالہ پہنچے، لیکن ہمارے عمل سے بھی کوئی ایسی خوشبو آنا شروع ہو جو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا کرانے کا ذریعہ بنے. ہم یہ دیکھتے ہیں، میں اکثر دوستوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم حضور کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم نے حضور کی زندگی کی نسبت اور تعلق سے کئی باتوں کو کئی مرتبہ سن رکھا ہوتا ہے، لیکن اس ذکر میں اتنی قوت ہے کہ ایک واقعہ جو ہم بچپن سے سینکڑوں مرتبہ سن چکے ہوتے ہیں، ہر مرتبہ سننے پہ ایک نئی سرشاری عطا کرتا ہے. بالکل. تو وہ رسول جس کا ذکر، جس کی بات سننے میں اس درجے کی سرشاری عطا کرتی ہے، اس کی بات کو اپنانے سے کس درجے کی سرشاری حاصل ہوتی ہوگی، کسی نے اس کا تصور کیا ہے؟ سبحان اللہ. سو بہترین تبلیغ کا، بہترین ابلاغ کا، اور دوسرے لفظوں میں اپنے زمانے کے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بظاہر محروم ہیں، جو حضور سے اس طرح آشنا نہیں ہیں، حضور کی محبت سے جن کے قلوب و اذہان ویسے معطر نہیں ہیں جیسے میرے اور آپ کے ہیں، انہیں حضور سے جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ راہ و رسم میں جب وہ لوگ ہم سے معاملات کریں تو ہمارے رویوں میں بھی حضور کے رویوں کی خوشبو آنی چاہیے. سبحان اللہ. ہماری نشست برخاست میں بھی کہیں وہ جھلک نظر آنی چاہیے جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. شاید یہ حضور کو اپنا ہدیہ سپاس پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تبلیغ کا بھی سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے. وہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو کس طرح سے تبلیغ کروں. انہوں نے کہا کہ تم نے بولنا نہیں ہے، بغیر بولے تبلیغ کرنی ہے. تو وہی بات آپ نے فرمایا کہ تم کوشش کرنا کہ تمہیں بیان کر کے دین پہنچانا نہ پڑے، تمہیں دیکھ کر لوگ دین کو اپنانا شروع کریں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو بہت زیادہ ہے مگر اثرات
اوقات اس طرح سے کم ہیں، لیکن ہم اس یقین اور امید کے ساتھ کہ یہ امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تبدیلی کب کسی کے دل میں آ جائے ہم نہیں جانتے، اور دلوں کے بھید بے شک وہ جاننے والا ہے۔ میں یہ چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ کچھ پہلو آقا کی زندگی کے، کچھ ویسے تو میں کہتی ہوں کہ کیا کہنا اس ذات کا، جس جگہ سے دیکھو اس جگہ سیکھنے کا موقع ہے، بٹ پھر بھی جو آج کل کے معاشرے میں جن چیزوں کی یا جس اخلاق کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے، آقا کی شخصیت کے ان پہلوؤں کی طرف نشاندہی کیجیے۔ دیکھیں، جو انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جیسے جیسے ظاہری زندگی کے اندر سہولیات کی بہتات ہونا شروع ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، وہ جو ظاہری زندگی کی رونق جب بڑھنا شروع ہوتی ہے تو اندر کی جو دنیا ہے اس کے اندر روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے جو ظاہری سہولیات کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے انسانی تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہے ہیں، جو بہترین حالت میں ہیں، ان کے ہاں محرومی اور بے چینی اور اضطراب اور فرسٹریشن، انزائٹی، اس کا لیول انسانی تاریخ میں سب سے بلند ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کیا عجیب خوشگوار ایک تجزیہ ہے کہ وسائل کے اعتبار سے جو معاشرہ انسانی تاریخ کا سب سے بہترین معاشرہ ہے نا، وہ سکون کے اعتبار سے انسانی تاریخ کا سب سے بدترین معاشرہ بنتا جا رہا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ بنیادی انسانی اخلاقی اقدار جو ہیں ان کا فقدان ہونا شروع ہو گیا، اور اس درجے پہ وہ گراوٹ چلی گئی کہ اب وہ ڈھونڈنے سے بھی میسر نہیں آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے نام پہ جتنی چیزیں ہم تک پہنچائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی وہ جو بہت شد و مد کے ساتھ ترغیب ہے اور اس کی فرضیت ہے، وہ ہمیں مدنی زندگی کے اندر نظر آتی ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مکے کی 13 برس کی ابتدائی زندگی ہے اس میں بھی تو کچھ تیاری کرائی جا رہی ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو 13 برس ہیں ان کے اندر صرف 2 باتیں ہو رہی ہیں، ایک ذہن سازی ہو رہی ہے اور دوسرا اخلاقی تربیت ہو رئی ہے، کردار سازی، ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ جو ہے، انسان کا انسان سے کیسا رویہ ہونا ہے، کیسا میل ملاپ ہونا ہے۔ آپ یہ دیکھیں وہ کیسا معاشرہ ہے جو گھوڑے کو آگے بڑھانے پہ، پانی کو پہلے پلانے پہ آپس میں لڑ پڑتا ہے، نسل در نسل وہ دشمنی جاری رہتی ہے، اور خون یعنی ایسے قبائل موجود ہیں۔ ڈاکٹر لیورن جسلر ایک ویسٹرن اسکالر ہے، اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس معاشرے کا عالم یہ تھا کہ ان میں 12 خاندان ایسے تھے جنہیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ ہمارے بڑوں میں اصل لڑائی کا سبب کیا تھا، بس انہیں یہ پتا تھا کہ ہم ان کے دشمن اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ایسے شدت پسند رویوں والے معاشرے کے اندر رسول رحمت نے پہلے 13 برس میں کسی کلمہ گو کو یہ اجازت نہیں دی کہ جب اس کے اوپر تکلیف آئے، ظلم آئے اس دین کی نسبت اور تعلق سے، اور وہ تلوار نکالے، یعنی مسلسل ٹالرنس کا ایک سبق جو ہے وہ دیا ہے۔ میں ہمیشہ یہ دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ وہ رسول جس نے اپنی زندگی کے پہلے 13 برس میں، اعلانیہ نبوت کے جو پہلے 13 برس ہیں، ان میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک شخص کو بھی اپنے محبت کرنے والے کو اجازت نہیں دی کہ وہ انہیں رسپونڈ کریں اس طرح تاکہ معاشرے کا امن جو ہے وہ خراب اور اسٹیک پہ جائے۔ یعنی وہ رسول جس کی تبلیغ کے ظاہری طور پہ لوگ 23 برس سمجھتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دین ہے یہ حضور کے 23 برس کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ 63 برس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ بھی تو حضور کی بنیادی طور پہ تیاری اسی حوالے سے کی جا رہی تھی۔ مدینے کے حوالے سے گفتگو کی نا، تو وہ وہاں پر تیاری تھی، اور اس سے پہلے 40 سال کا جو کردار دکھایا، آپ نے کہا نا کہ اس وقت الاؤ نہیں تھا۔ جناب ابو ذر غفاری جس وقت آئے ہیں، اور تو کس طرح سے انہوں نے سختی سے کہا کہ اعلان نہیں کرنا میری محبت کا ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو اس درجے کی جو ایک ٹالرنس کی تربیت ہے، برداشت کی تربیت جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم سمجھتے ہیں کیا ہمیں اپنے رویوں کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اس معاشرے کی ایک بڑی اکثریت رسول رحمت سے اپنی محبت کا، اپنی مودت اور عقیدت کا اعلانیہ اظہار کرتی ہے، اور ہم سب اسے ایمان کی اساسیات میں سے سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہے بھی ایسا، لیکن کیا ہمارے رویوں میں بھی اس درجے کی برداشت ہمیں نظر آتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو بہت سارے اخلاقی مسائل اس معاشرے کو درپیش ہیں، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ برداشت کا بھی ہے۔ مجھے حضور کی زندگی سے ایک بات یاد آ گئی، حضور کی زندگی کا ایک منظر ہے، اس میں آپ کے سامعین و ناظرین کو بھی شریک کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ۔ کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے، اور ایک شخص ہے جو 9 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا رہا، ٹھیک، اور روزانہ آ کے کج بحثی کرتا، اچھا، روزانہ سوال کرتا اور تیاری کر کے آتا کیسا سوال کرنا ہے۔
جس کو سنتے ہی حضور کی سماعت پہ گراں گزرے، اور وہ ایک لمحہ آئے جس وقت میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جذبات میں آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ 9 برس تک وہ شخص کم و بیش روز یا ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، اور انتہائی بے تکے سوال کرتا ہے۔ اصحاب رسول جو حضور کی صحبت میں بیٹھے ہیں وہ تل ملا اٹھتے ہیں سوال سن کے، کتنا بے تکا سوال کر رہا ہے، لیکن حضور کے چہرے اقدس کے اوپر وہ مسکراہٹ جو ہے وہ قائم رہتی ہے، کسی وقت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہوتی۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے اور وہ حد کر دیتا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس نے ایک نشست میں 21 سوال کیے میرے کریم آقا سے، ان میں سے ایک سوال بھی مبنی بر دلیل نہیں تھا، لاجیکل نہیں تھا۔ صحیح۔ جب 21واں سوال کر کے تھک ہار گیا نا، اب خود ہی ہار گیا، تو اٹھ کے جانے لگا، تو حضور اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی کے کمرے میں جو اس وقت کمرہ تھا اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جو باہر چھوٹا سا سین تھا نا اس میں کھڑے ہو کے اس نے آخری حرکت یہ کی، یعنی حضور کو تیش دلانے کی، کہ حضور کو پکارا باہر جا کے، حضور اور باقی اصحاب اس طرف متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ اس شخص نے کھڑے ہو کے مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اب آپ تصور کیجئے، آج میں اور آپ ہماری موجودگی میں اگر کوئی مسجد میں یہ حرکت کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ جی بالکل۔ آپ اصحاب رسول کی ایمان کا درجہ دیکھیں، اور پھر خود رسول رحمت مسجد نبوی جیسی عظیم الشان مسجد کے اندر موجود ہیں، اصحاب اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، اٹھتے ہیں تو حضور ان کو روک دیتے ہیں، خود باہر جاتے ہیں، وہ دوڑ جاتا ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کی پیشاب سے جو ریت گیلی ہوتی ہے اسے خشک ریت سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ حضور جب اندر آتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی کی ان خستہ دیواروں کے اوپر تلوار مار رہے ہیں غصے سے زور سے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اس گستاخ کو واصل بجہنم کرنے سے کیوں روکا؟ آپ نے کیوں روکا؟ ہم اس سے اس کی اس گستاخی کا سبق سکھاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاریخ ساز فکرہ فرمایا، حضور نے فرمایا ہے عمر کیا تم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے؟ واہ واہ، دین کے معاملے میں مجھ محمد سے زیادہ غیرت مند ہے؟ بالکل۔ اصحاب ایک دم سکوت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میرے کریم آقا نے اگلا فکرہ کہا ہے عمر میرے جذبات بھی وہی تھے جو تمہارے ہیں، لیکن میں نے اس پہ، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے اس پہ کیوں نہیں ہاتھ بڑھایا؟ تو میرے کریم آقا نے کیا خوبصورت فکرہ کہا، میں سمجھتا ہوں یہ انسانی تاریخ کا سب سے خوبصورت جو چند جملے ان میں سے ایک جملہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ہے عمر میرے اندر بھی ویسا ہی جلال آ رہا تھا، غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے اس لیے اس پہ ہاتھ نہیں بڑھایا کہ اس کی داڑھی میں میری داڑھی سے زیادہ سفید بال موجود تھے۔ واہ 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 واہ، اس کی داڑھی میں میری داڑھی سے زیادہ سفید بال موجود تھے، کہا اس کے بالوں کی وہ جو سفیدی ہے وہ میرے اور اس کے درمیان مانے تھی، اور مجھے حیا آ رہی تھی کہ میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دین کے باغیچے کو اس طرح سینچا ہے، لمحہ بلمحہ وہ ٹالرنس کا، برداشت اپنی خوبصورت رویوں سے اس عرب معاشرے کے اندر، جہاں آپ یہ دیکھیں نا وہ معاشرہ کس طرح کثیف طبیعت کا معاشرہ تھا۔ میں دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انسانی تاریخ کے سب سے بدترین معاشرے میں اپنا سب سے بہترین رسول نازل فرمایا، بالکل سب سے بہترین رسول، بالکل بے شک۔ آپ تصور کیجئے نا ایک ایسا معاشرہ جہاں پر باپ اپنے بیٹے کو چوم نہیں سکتا تھا اپنے دوستوں کے سامنے، بالکل، وہ کئی مہینوں تک تمسخر کرتے تھے لوگ، وہ کہتے تھے یہ تو عورتوں کا کام ہے، ماؤں کا کام ہے بیٹوں کو چومنا، باپ کا کیا کام؟ اس درجے کی کثافت ان کے دلوں پہ چڑھ چکی ہے، سختی قدر۔ وہ معاشرہ جس میں اپنے بیٹے کو چومنے کی اجازت نہیں تھی نا، اس معاشرے میں میرے کریم آقا نے دشمنوں کے بیٹوں کو چوم کے دکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں اپنی بیٹیوں کو معاشرے میں عزت، اعلانیہ عزت دینے کی اجازت نہیں تھی، ماحول نہیں تھا، وہاں دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں کو اپنی کملی والی عزت کے ساتھ جو ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفراز فرمایا۔ حضور کی زندگی تو سراپا نور ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا پیغام ہے، سراپا انسانیت اور اخلاق ہے۔ ہم ان سے جو محبت کرنے والے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو باتیں، ایک تو ہم اپنے طور پہ بھی حضور کی زندگی کو اس طرح بطور امتی ایکسپلور نہیں کر پائے جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا، جتنا خیر اس ایک زندگی کے اندر موجود ہے، اس امت نے اجتماعی طور پہ مل کے بھی شاید اس کے چند پرسنٹیج جو ہے نا وہ حاصل کی۔ اچھا، یہ مزاج بھی ہمارا بہت ہے کہ ہم سن کے واقعات کو واہ واہ اش اش سبحان اللہ بہت کرتے ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو امپلیمنٹنگ اٹ وہ بڑی کمی ہے، اور میرا خیال ہے یہ صرف اس معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں ہے۔ اصل میں عمل جو ہے نا ویسے ہی دیکھیں، بیان کرنا ایک توفیق اللہ کی طرف سے، سننا دوسرے درجے کی توفیق ہے۔ صحیح۔
لیکن ماننا ایک اگلے درجے کی توفیق ہے، لیکن اپنانا شرف ہے، اوہ سعادت توفیق سے ایک ہے، اگلا درجہ ہے، وہ سعادت ہے، رب کی ذات جسے عطا فرما دے. بے شک. تو یہ اس کے لیے الگ چنیدہ روح ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ چنتا ہے. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس دین کی جو دین میں اللہ کی طرف قربت کا سفر ہے، صحیح، اللہ کی رضا کے حصول کا جو منزل ہے، اس کی طرف جو ہماری پیش قدمی ہے، اس کی بہت بنیادی شرط جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں محبت ہے، جہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، اس کے ساتھ اگلا درجہ اطاعت جو ہے وہ بھی ہے، کیونکہ اللہ نے وہ جو کامیابی کا ایک نسخہ ہمیں قرآن میں عطا فرمایا ہے، صحیح، وہ جو حقیقی کامیابی ہے، جو اللہ کی رضا کی منزل ہے، جو اصل میں اللہ کو بندے سے درکار ہے. اللہ کو آپ یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ نے قرآن پاک میں جتنی مرتبہ اطاعت کا ذکر کیا ہے، صحیح، جتنی مرتبہ بھی اطاعت کا ذکر کیا ہے، تو ہمیشہ رسول رحمت کے ساتھ اطاعت کا ذکر کیا ہے. صحیح، جہاں اپنی اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں رسول کی اطاعت کا لفظ استعمال کیا. اچھا، جہاں اپنی، اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، صرف رسول کی اطاعت کا ذکر کیا. بالکل بالکل. آپ یہ دیکھیں نا جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا وہ جو پہلا فرمان ہے جسے فقہ کی بنیاد کہتے ہیں، اس امت کے اندر فقہ کی بنیاد جو ہے نا وہ جملہ ہے، وہ ایک جملہ. اور وہ کیا جملہ ہے؟ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس دین کے فقہ کی بنیاد قرآن کی وہ ایک آیت ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. بالکل، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت صرف اس نے اللہ کی اطاعت کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ جیمز پیٹر نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عزتیں عطا کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ایسی منفرد عزتیں عطا کی گئی جو کسی نبی کو بھی نہیں عطا کی. صحیح. تو وہ کہتا ہے ان میں پہلی عزت یہ ہے کہ حضور کا اکلوتا شرف ہے ساری مخلوقات میں کہ اللہ نے اس محبوب کی محبت کو اپنی محبت قرار دی ہے. یہ کسی نبی کے لیے نہیں کہا گیا، نبی کی عزت کا کہا گیا، اس کو ماننے کا کہا گیا، لیکن یہ جو ایک ٹوٹیلٹی میں ایک بات کہہ دی نا کہ اس کی محبت میری محبت ہے، یہ کسی اور کو شرف حاصل نہیں. کیا کہنے. پھر وہ کہتے ہیں دوسرا شرف یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا. سبحان اللہ، کسی نبی کے لیے یہ نہیں. کیا کہنے کہ اس نبی کے ذکر کو اللہ کہے کہ اس کے ذکر کو کرنے سے جو روحانی کیفیات، برکات، ثواب آپ کو ملنا ہے وہ ویسا ہی ملے گا جیسے میرا ذکر کرنے سے. بے شک. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور اعجاز ہے. اور تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی تاریخ میں کسی نبی کے لیے اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ اس کی اطاعت پوری کی پوری میری اطاعت ہے. بالکل، کیا کہنے. کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنی امت کو اپنی اطاعت، اپنی جو ہے نا پیروی کی ترغیب دلاؤ. بالکل. ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اللہ کی پیروی کی ترغیب دلاؤ. بے شک. وہی آقا کی، لیکن آقا کی زندگی پہ میرے کریم رسول کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں اتنی کامل ہے کہ اللہ نے کلیتاً حضور کی پوری زندگی کو اپنی اطاعت قرار دے دی. سبحان اللہ. اب کوئی شخص حضور کی طرح مسکرائے گا تب بھی اللہ کی اطاعت میں شامل ہوگا، حضور کی طرح خاموش رہے گا تب بھی اللہ کی اطاعت میں شامل ہوگا، اس طرح چلے گا تب بھی اطاعت میں شمار ہوگا اور اجر کا وعدہ ہے اس کے اوپر، اور وہ رکے گا تب بھی اسی طرح ہوگا. تو یہ حضور کی پوری زندگی جو ہے نا اصل میں اللہ کی منشا ہے بنیادی. وہ جو قرآن میں خود اللہ نے کہہ دیا نا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. بالکل. تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اعجاز ہے کہ پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ سراپا رحمت بھی ہے اور سراپا حفاظت میں بھی ہے. ہاں بالکل. وہ اللہ کی رضا کی حفاظت کے اندر محفوظ. سبحان اللہ. اتنی خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو فرمائی کہ ایک تو مجھے کوئی سوال ہی نہیں کرنا پڑا، اور دوسرا ایسی آپ کے علم کے نور کی میں یہ کہوں گی مسلسل بارش برسی کے وقت کیسے گزر گیا مجھے پتہ بھی نہیں انشاءاللہ. اور یہ ذکر خیر ایسا ذکر ہے کہ یہ صدیاں گزر جائیں اور یہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا، اور یہی اس کی برکات ہیں. جزاک اللہ، بے انتہا شکریہ. اور انشاءاللہ ایک اور آپ کے ساتھ ہم نشست رکھیں گے تاکہ آپ کے علم سے ہم مستفید ہو سکیں. ابھی آپ حضور کے ذکر کی بات کر رہی تھی تو مجھے بس ایک بات اس میں سامعین کو عطیہ کر کے کہ اصل میں کیونکہ یہ ایک باقی کا ذکر ہے نا، ہاں، تو فانی سارے مل کے بھی اگر کرنا شروع کر دیں تو اس باقی کے ذکر کو مکمل نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. سبحان اس لیے اس کو مکمل کرنے کے لیے صرف باقی کی ذات درکار ہے. وہی یہ اعلان کر سکتا ہے
کہ میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکرک کا اعلان صرف وہی کر سکتا ہے. اس لیے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کیا کہنے, بے شک بے شک. اور اللہ سے یہی دعا, اسی دعا کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے یہ ہمارا سیگمنٹ کہ اے رب ہماری زندگی کو یہ توفیق عطا فرما دے, ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم جب ذکر کریں, جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں, جب غیروں کے ساتھ بیٹھیں, ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشغول رہیں اور اپنی زندگیوں کو ان کی اطاعت کرتے ہوئے اور ان کی جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی گزاریں اس طرح سے گزار کے بہترین نمونہ دنیا کے لیے بھی ثابت کر سکیں اپنے آپ کو. جی خواتین حضرات, رکیں گے یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے اور اس کے بعد ایک ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. علم کی بات ہے, مزید علم حاصل کیجیے رمضان علم ہے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات, یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم آپ کی ملاقات ایجوکیشنسٹ سے کرواتے ہیں اور مقصد یہی ہے رمضان علم ہے کا کہ جتنے بھی ایجوکیشنل سیکٹرز ہیں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں, علم حاصل کریں اور تعلیمی اداروں میں کیا سلسلے چل رہے ہیں اور کس طرح سے ہمارے طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو مختلف ہمارے ٹاپکس ہیں آپ سنتے آ رہے ہیں. آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں, ہی از اے پولیٹیکل analyst, writer and policy advisor. His area is democracy, good governance and local government gender issues. میڈیا, ایکسٹریمزم اور ٹیررزم اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ. کافی خطرناک سی چیزیں ہیں مگر پھر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ سمجھ آئے گی تو بہتری بھی لائی جا سکے گی. ہمارے ساتھ ہیں جی سلمان عابد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم سلمان صاحب, یہ اتنا مشکل ٹیررزم, ایکسٹریمزم, ان ساری چیزوں کے اوپر آپ مینجمنٹ کرتے ہیں آن ٹاپ آف ایوری تھنگ. ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ؟ سب سے تو وہ بتائیں کہ یہ مینیج کیسے ہوتا ہے. پاکستان از اے ویری کمپلیکیٹڈ سوسائٹی اور یہاں جتنے ایشوز ہیں ان ایشوز کے اندر اگر ہم چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت سینسٹیو ایشوز ہیں پاکستان کے اندر, چاہے وہ پولیٹیکل گراؤنڈس میں ہیں, چاہے وہ سوشل گراؤنڈس میں ہیں, چاہے وہ اکنامک گراؤنڈس میں ہیں اور چاہے وہ سیکیورٹی گراؤنڈس میں ہیں. تو اس وجہ سے ان موضوعات سے اب اپنے آپ کو علیحدہ نہیں رکھ سکتے. اور بڑی اچھی بات ہے, ورنہ نارملی لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, نہ بات کرنا چاہتے ہیں. مینجمنٹ تو بہت دور کی بات ہے, آپ اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے. اور میں وہ ٹاپکس اسپیشلی اس شو میں کہ جن کو میں نے کبھی ٹچ نہیں کیا ہوتا یا میں نے جن کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کی ہوتی, وہ ان سے ڈرنے کی بجائے میرے لیے انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے بیکاز آئی نو کہ مجھے مزید اچھی ایسی انفارمیشن ملے گی جو میرے پاس پہلے نہیں ہے. سو سب سے پہلے تو یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ جو موجودہ اس وقت طالبات آپ کے ظاہر پاس ہوتے ہیں اور جو بھی طالبات ہیں اور طلبہ موجود ہیں, ان میں انتہا پسندی جو ہے یہ اس کی کیا وجوہات ہیں, اور پھر ایک ایک کر کے ہم مزید. اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے پاکستان کے کانٹیکس میں, پاکستان کے ایجوکیشنل کانٹیکس میں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے ہمارے نوجوان, وہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں, ان کے درمیان ان کی جو سوچ اور فکر ہے اس میں ایک انتہا پسندی پر مبنی رجحانات بڑھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ سوچتا ہے وہ درست ہے اور جو دوسرے سوچتے ہیں وہ غلط ہے. اور وہ جو جس کو وہ درست سمجھتا ہے اس کو وہ دوسروں پہ مسلط کرنا چاہتا ہے اور اپنی بات ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہے, مذہبی بنیادوں پر ہے, لنگوسٹک بنیادوں پر ہے, علاقائی بنیادوں پر ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی عقل کل ہوں. اچھا, اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے انتہا پسندی آتی ہے, پھر اس کے بعد شدت پسندی آتی ہے, اور پھر شدت پسندی کے بعد پرتشدد رجحانات اور پرتشدد رویے سامنے آتے ہیں. یعنی پہلے تو آپ کے اندر ایک انتہا پسندی کا رویہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ انتہا پسندی آپ کو ایک بہت زیادہ شدت پسندی پہ لے جاتی ہے, کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے, اور پھر وہ جو کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے اس کے نتیجے میں تشدد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے ہمارے تعلیمی اداروں میں
یہ رجحانات بڑھ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ جو ہے جو سے آپ اتفاق کریں گی کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ نوجوانوں کو پاس تو کر رہا ہے, اعلیٰ ترین نمبریں تو دے رہا ہے, ان کو ڈگریاں تو دے رہا ہے, لیکن وہ جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ تعلیم جو ہے وہ تربیت کے عمل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. تعلیم جو ہے وہ لوگوں کے رویوں کو, لوگوں کی سوچ کو, لوگوں کی فکر کو بلڈ کرتی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تعلیم لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس پیدا کرتی ہے. یعنی دیکھیے نا, ہم سب لوگ ایک سوچ کے نہیں ہیں, ایک فکر کے نہیں ہیں, ایک مذہب کے نہیں ہیں, ایک فرقے کے نہیں ہیں, لیکن تعلیم ہمیں ان کے اندر ایک گلدستے کے طور پر رکھتی ہے تاکہ ہم سب اس میں سمو جائیں اور ہر ایک کا احترام کریں, ہر ایک کو رسپیکٹ دیں. چاہے آپ کے خیالات مجھ سے مختلف ہوں لیکن رسپیکٹ کا پہلو ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسپیکٹ کا پہلو جو ہے وہ انتہا پسندی پر مبنی رجحانات کے طور پہ سامنے آ رہا ہے, اور اس میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں. اب آپ دیکھیے ہمارے تعلیمی اداروں میں, خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں, لسانی بنیادوں پر سرائکی, پنجابی, پختون, بلوچ, سندھی, پٹھان, یہ جو ایشوز ہیں نا یہ بہت زیادہ ابھر کے آ گئے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے جو شیعہ, سنی, دیوبندی, اہل حدیث, اس طرح کے فرقے مائنورٹیز کو بھی. پھر اس کے بعد پھر آپ دیکھیے مینورٹیز میں ہندو, اقلیت, سکھ, عیسائی خاص طور پہ. تو مجھے لگتا ہے یہ سوسائٹی جو ہے وہ تعلیم کی مدد سے ایک ہونے کی بجائے تقسیم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے جو آپ نے ایک بیسک رویہ بتایا, ایک بیسک ایلیمنٹ جو ہے وہ تربیت کا ہے. چلیں ہمارے بچے جو طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ کالج, اسکول, یونیورسٹیز میں آتے ہیں, آپ نے بڑی اچھی طرف نشاندہی کی کہ جو ہمارا جسے کہتے ہیں نا جو سبق ہم دے رہے ہیں یا جو تعلیم دے رہے ہیں, مگر اس سے پہلے تعلیم ہم اپنی ماؤں کی گود سے بھی تو لے کر آتے ہیں. اگر ہم تھوڑا ہلکا سا ذرا گھروں کو بھی ٹچ کریں, کیونکہ بڑا اہم کردار ہے گھروں کا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی تشدد اور شدت پسندی جو ہے وہ ہے, جس کی وجہ سے یہ بات بڑی اہم ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بچے اور بچی کی پہلی درسگاہ اس کا گھر ہے. اچھا, اب وہ مائیں بھی نہیں رہی ہیں, وہ باپ بھی نہیں رہے ہیں جو بچوں کی تربیت پہ زیادہ فوکس کرتے تھے. اب ماں اور باپ کا جو خیال ہے وہ یہ کہ بچہ زیادہ سے زیادہ نمبر لے لے, پڑھ جائے, نمبر لے لے, A+ آ جائے اور پوزیشن آ جائے. اچھا, اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے کے ایٹیٹیوڈز بڑے مختلف ہیں, اس کے بچی کے ایٹیٹیوڈز بڑے مختلف ہیں, اسے کوئی فکر نہیں ہے, وہ بچوں کو اور بچیوں کے معاملات سے لا تعلق ہے. پھر یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے اس نے بھی ایک ڈسٹنس پیدا کر دیا ہے. پھر ہمارے ماں باپ کی اپنی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے, بہت پرانے فرسودہ خیالات کے ساتھ ہم آج کے جدید بچے کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک بڑا گیپ آ گیا ہے. پھر اس کے بعد جو گھر کا ماحول ہے جہاں پہلے سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے نا ایک زمانہ تھا جب لوگ ٹی وی اکٹھے بیٹھ کے دیکھتے تھے, ماں باپ آپس میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں تھے, پھوپھیاں, خالائیں, دادا, دادی, نانا, نانی. اب سب کے اندر ایک ڈسٹنس آ گیا ہے, اور ہر ایک جو ہے نا لوگوں کے اندر بیٹھ کے خاندان میں سوشل میڈیا پہ جا کے ایک لوگوں کو تلاش کر رہا ہے. تو اس کے پاس جو لوگ ہیں وہ فوکس نہیں ہے. تو اب تربیت کا عمل جو ہے وہ گھر سے بھی کمزور ہوا ہے. پھر جو تعلیمی ادارے جن کا بنیاد تھا وہ بھی کمزور ہوا. پھر جو ہماری کمیونٹی تھی جہاں بچے انٹریکٹ کرتے ہیں محلے کے اندر وہ بھی کمزور ہوا. پھر ایک اور وجہ جس کے اوپر شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو, یہ جو ہمارے ٹاک شوز ہیں. میں نے بہت کیا ہے. اگر یہ ٹاک شوز کو دیکھیں تو اس میں اتنا ایگریشن ہے کہ لگتا ہی ہے کہ جیسے ابھی مار دھاڑ شروع ہو جائے گی. ہم اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, ہم خود دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کبھی پانی پھینک دیا منہ کے اوپر, کبھی گلاس پھینک دیا, کبھی کوئی چیز تھپڑ تک مارے. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب ثابت کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اونچی آواز میں بولیں گے, آپ کسی کو للکاریں گے, آپ کسی کو چیلنج کریں گے, آپ کسی کی بدتمیزی, کسی کی بےزتی کریں گے, آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی. تو آپ کی بات تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, دھیمے انداز میں گفتگو کرنے کا جو انداز ہے وہ ہمارے ٹاک شو میں نہیں رہا. اسی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی یہ چیزیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں, ایک وجہ. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے سوسائٹی میں نوجوانوں کے پاس ہے کیا؟ انٹرٹینمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, تفریح کے مواقع آپ کے پاس نہیں ہے, جابز آپ کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, معاشی حالات آپ کے خراب ہیں, بچوں کو کسے کہتے ہیں نا کہ ایک سماجی غیر نصابی سرگرمیوں میں انگیج کرنا وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ختم ہو گیا ہے. وہ جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیاں ہوتی تھیں جہاں ڈیبیٹنگ ہوتی تھی, ڈرامہ ہوتا تھا, میوزک ہوتا تھا, وہ سب ختم ہو گیا. تو جب آپ نے ایک ہیلتھی قسم کی ایکٹیویٹیز کو ختم کیا
اور بچوں کو ایک غیر ہیلدی نظام کے اندر ڈال دیا تو اس کی وجہ سے بھی ان کے اندر یہ رجحانات پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں ہمارے لیڈر, اب آپ دیکھیے ہمارے بڑے بڑے لیڈر کتنی نفرت انگیز تقریریں کرتے ہیں, ہمارے مذہبی رہنما کتنی نفرت انگیز تقریریں کرتے ہیں, ہمارے دانشور حضرات کتنا نفرت انگیز لکھتے ہیں. تو جب یہ لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, تو اس کا اثر پھر نوجوان نسل کے اندر تو آئے گا نا. وہ جو پولرائزیشن ہوئی ہے سیاسی بنیادوں پر, مذہبی بنیادوں پر, وہ کہتا ہے کہ یہ اپنا وطن دشمن ہے, یہ ملک کا غدار ہے, یہ کافر ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ جو رویے ہم پیدا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں نا عدم برداشت کا رویہ, وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. ہم لوگوں نے کافی وجوہات بہترین طریقے سے آپ نے بیان فرمائی کہ کیا کیا ریزن ہے, اینڈ آئی تھنک دیکھنے والے دے آر ویل اویئر کہ اس وقت کیا کیا جا رہا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ میڈیا کا اس میں اہم ترین کردار ہے, میں 3 ایمز کا ہمیشہ ذکر کرتی ہوں. ایک ماں ہے, مدر, ایک میڈیا ہے, اور تیسرا ہے ممبر. یہ ان کا بڑا اہم کردار ہے. سو دا پوائنٹ از وجوہات ہمیں پتہ چل گئیں, مگر اس سے پہلے کہ میں آپ سے سلمان صاحب سولوشن کی طرف آؤں, بیکاز میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہم سولوشن کے اوپر بات کریں, بٹ اس سے پہلے صرف ایک بڑا مختصراً سوال, اور میں چاہوں گی کہ مختصراً جواب دیجیے کہ ہم کمپیریزن ہر چیز میں اپنا ویسٹرن ورلڈ سے کرتے ہیں, تو کیا ظاہر ہے آپ اس فیلڈ میں ہیں, کیا ہماری بچی جو ہمارے آج کل کے طالبہ اور طالبات ہیں ان کا اگر ہم کمپیریزن باہر کے بچوں, ویسٹرن ورلڈ کے بچوں سے کریں, تو کیا سیم ہی ریشو ہے؟ یہ ورلڈ وائڈ بیماری ایکسٹریمزم اور شدت پسندی کی آ گئی ہے, یا ہمارے ہاں ذرا زیادہ ہے اس کا ریٹ؟ دیکھیے ہمارے ہاں ذرا چیزوں کو بہت بڑا چڑھا کے بھی پیش کیا جاتا ہے, ٹھیک, لیکن آپ دنیا کے ممالک میں دیکھیں, نیوزی لینڈ کے اندر جو واقعہ ہوا مسجد کے اندر جہاں ایک بندے نے جو ہے 40-50 لوگوں کو مار دیا, امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں اس طرح کے واقعات, جرمنی کی یونیورسٹیوں میں اس طرح کے واقعات, لندن کی یونیورسٹیوں میں اس طرح کے واقعات, فرانس کی یونیورسٹی میں اس طرح کے واقعات. تو یہ کہنا کہ یہ واقعات صرف پاکستان تک محدود ہے, ایسا نہیں ہے. ہندوستان میں ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو بچی کے ساتھ مسکان کے ساتھ, مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی لیول تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا فرق ہو, کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے, لیکن اوورآل آپ دیکھیے پوری دنیا میں شدت پسندی ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کے جو نوجوانوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر انگزائٹی, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر انسرٹنٹی, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر فرسٹریشن یا ڈپریشن بڑھ رہی ہے. اچھا, ایک طرف 2 عمل نکل کے آ رہے ہیں, ایک طرف وہ جاتے ہیں ایکسٹریمزم کی طرف اور دوسری طرف وہ جاتے ہیں نشے کی طرف. اور ان کے اندر اب آپ دیکھیے بچوں میں نشہ ادویہ جو چیزیں ہیں ان کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے. پھر وہ ایک فراری اختیار کرتے ہوئے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں منشیات جو ہے یا جو نشہ ہے وہ زیادہ سکون دینے کی بات کرتا ہے. تو یہ دونوں پہلو کافی خطرناک ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. بہت ہی میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ اتنی خوبصورتی سے وہی چیز جس کے بارے میں شاید میں نے کبھی سوچا نہیں اور لگتا تھا کہ بڑی مشکل سی چیز ہے, بٹ یہ سمجھنے کی بات ہے, اور یہ آج ہمارے بچوں, ماؤں, والدین بالخصوص اور تمام اساتذہ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اب ہم آ جاتے ہیں سلمان عابد صاحب کہ دیکھیں ہر مسئلہ, ہر پریشانی, ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی حل ہے. اگر ہم شدت پسندی اور ایکسٹریمزم کو بھی ایک بیماری ہی کے طور پر دیکھیں جو کہ ظاہر ہے ہر کسی کو آج کل گو تھرو کر رہا ہے, حل کیا ہے اس کے؟ دیکھیے ہر بیماری کا حل اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں, ڈائگنوسس ہو جائے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان میں انتہا پسندی, شدت پسندی ایک بیماری ہے, اور یہ پاکستان نے سمجھا ہے. اگر آپ ابھی ریسنٹلی ہماری جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اس کے اندر بھی اس کی ریفلیکشن ہے, نیشنل ایکشن پلان کے اندر بھی اس کی ریفلیکشن ہے, دختران پاکستان کے ڈاکومنٹ میں بھی اس کی ریفلیکشن ہے, پھر جو ہمارا پیغام پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے اس میں بھی ہے. اور سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ تعلیمی اداروں کو, تعلیمی نظام کو, استاد کو اور شاگرد کو آپ کو اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کر دینا ہوگا. اور جب میں تعلیمی نظام کی بات کر رہا ہوں تو دونوں طرح کے تعلیمی نظام, وہ جو ہمارا رسمی تعلیمی نظام ہے اور وہ جو ہمارا مدارس سے جڑا ہوا تعلیمی نظام ہے جس میں علماء کرام ہیں, جو مولوی حضرات پڑھاتے ہیں, جو بچے وہاں پڑھتے ہیں. بالکل, ہمیں وہاں کتنی شدت پسندی نظر آتی ہے. ان کے اندر پورے کریکولم کے اندر ریوزٹنگ کریں, ان کا نصاب بدلیں, جہاں جہاں نصاب کے اندر نفرت انگیز چیزیں ہیں
اور ہیٹڈ مٹیریل ہے، ایک دوسرے کے بارے میں تعصب ہے، ایک دوسرے کے بارے میں تنگ نظری ہے، اس کو وہاں سے ایلیمینیٹ کریں. ایک بات. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ علماء کرام سمیت تمام اساتذہ کی، رسمی اور غیر رسمی اساتذہ کی بڑے پیمانے پہ آپ کو تربیت کرنی پڑے گی، ان کی ٹریننگ کرنی پڑے گی. اور تیسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹس کو ایک خاص طور پہ انگیج کرنا پڑے گا ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر، ایک نیشنل بلڈنگ کے کانٹیکس میں، نیشن بلڈنگ کے کانٹیکس میں غیر نصابی سرگرمیوں کو پروموٹ کریں، اسپورٹس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، اور بچوں کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ ان کے اندر انرجی جو ہے ان کے اندر اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کیا جائے. استعمال کریں. ایبسلیوٹلی. پھر اس کے بعد آپ اپنے میڈیا کا قبلہ درست کریں. اس میڈیا کو ریوزٹ کرنا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں خود میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارا میڈیا پارٹ آف دا پرابلم ہے، پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے. 120% یہ جو بچوں کے اندر تربیت آنی ہے، جو ہمارے ڈرامے ہیں، جو ہماری فلمیں ہیں، ساس بہو، اب دیکھیں نا، اگر لڑکی کی طرف آ جائیں تو ساس بہو کی لڑائیوں سے نکلے گی، ان سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں پورا میڈیا آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. پورے ایجوکیشنل سسٹم. دیکھیں نا، آج کی دنیا سوشل میڈیا کی دنیا ہے. بالکل. اچھا، سوشل میڈیا کو اپنی طاقت بنائیں، اسے اپنی کمزوری نہ بنائیں. اس سوشل میڈیا کی مدد سے اگر ہم نے نفرت انگیز مٹیریل پہنچانا ہے تو اس سے تو ہمارا کوئی بھلا نہیں ہونے والا. دیکھیں نا، سیالکوٹ کا سانحہ ہو یا جو تلمبا کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی واقعات پاکستان کے شان و شیان نہیں ہے. اس سے ہماری دنیا کے اندر بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی ہماری بدنامی ہوتی ہے کہ ہم اتنے شدت پسند ہیں، اتنے انتہا پسند ہیں کہ ہم فوری طور پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، بندوق کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ڈنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں، دیکھیے ہم نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا والدین کو. ہم والدین کو ایجوکیٹ ہی نہیں کر پا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو بھی اسکولنگ میں لا کے وہ جو پیرنٹس ٹیچرز ماحول ہوتا ہے وہ بنائیں، اس میں بچوں کے بارے میں ان کو آگاہ کریں. اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی جو سماجی سرگرمیاں ہیں ان پہ نظر رکھیں. ان کو اپنے بچے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا پازیٹیو کر رہا ہے، کیا نیگیٹو کر رہا ہے. ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں اگر ہم کر لیں تو ہمارے ہاں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے جیسے آپ نے کہا نا رہنما، ہمارے ممبر، ہمارے علماء کرام، ہمارے سیاستدان اگر یہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور جس طرح کی غیر ذمہ داری وہ اس وقت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں انتہا پسندی اور شدت پسندی ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ اور زیادہ بڑھے گی، بڑھتی چلی جائے گی. بالکل درست فرمایا آپ نے کہا بڑی خوبصورت گفتگو میں کہ پیرنٹس کی بھی ورک شاپس ہونی چاہیے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. کون کرے گا یہ ٹریننگز؟ ہم بیٹھ کے بات تو کرتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا، مگر یہ کس طرح سے، کون کہاں کیسے سٹارٹ ہوگا؟ بیسیکلی تو یہ جو ہمارے سکولز ہیں، ہاں جی، ہمارے کالجز ہیں، ہماری یونیورسٹیاں ہیں، یہاں استادوں کو یہ انیشیٹو لے کے انہی بچوں کے پیرنٹس کے منتھلی بیسس پہ سیشنز کرنے چاہیے. ایک بات ٹھیک، جس طرح سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت سے والدین کو اکٹھا کرتی ہے، ان کو بہت بنیادی باتوں پر ایجوکیٹ کر رہی ہے، اور بہت سی سماجی تنظیمیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. پھر میڈیا کو اس کے اندر استعمال کریں کہ میڈیا خاص طور پہ والدین کو ایجوکیٹ کرے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، وہ کہا ہے نا کسی نے کہا آپ اچھی مائیں پیدا کریں، آپ اچھے پیرنٹس پیدا کریں، آپ اچھے بچے پیدا کریں. تو یہ جو اچھے بچے بننے کا جو عمل ہے، اچھے پیرنٹس بننے کا عمل ہے، یہ کوئی انجیکشن تو نہیں ہے کسی کو لگایا جائے گا. یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا، لوگوں کے اندر سماجی شعور پھیلانا ہوگا، ان کے اندر آپ کو سیاسی شعور پھیلانا ہوگا تاکہ وہ سوسائٹی کی بلڈنگ میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کریں اپنی اولاد. دیکھیے نا، سب سے زیادہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں سینسیٹیو ہوتے ہیں، صحیح، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، اگنورنٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ میں آج کل ماں باپ کا بھی رویہ دیکھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں انسٹیڈ کہ آپ انہیں پازیٹیولی کریں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا تو تعلق ڈائریکٹلی ظاہر ہے بچوں کے ساتھ بھی طلباء و طالبات کے ساتھ ہوتا ہوگا. آپ کو مایوس لگتے ہیں بچے؟ کیا آپ کو کیا ایلیمنٹس ہیں جو ان کی شخصیت کے، کون سے ایسے ایسپیکٹس ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں جو تشویشناک؟ چھوٹا سا کامنٹ آپ کی پچھلی بات پہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے والدین بچوں پہ نا بہت بوجھ ڈال رہے ہیں نمبرز پالیٹکس میں. اگر بچہ 80-85 نمبر بھی لے لے تو والدین اسے گالیاں بکتے ہیں کہ تم ناکام ہو گئے ہو کیونکہ تمہارے نمبر نہیں آئے.
خدارہ والدین بچوں کو نمبر پولیٹکس سے نکالیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ پچھلے چند سالوں میں دیکھیں تو کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے کم نمبر آنے پہ سوسائڈز کی. تو اس لیے یہ ایک ایشو بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو بات جس کو ہمیں سمجھنے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. بالکل. دوسری بات یہ کہ دیکھیے پاکستانی سوسائٹی کا نوجوان جو ہے وہ اس میں بڑا پوٹینشل ہے. یہی نوجوان جب باہر کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو اعلیٰ ترین نمبرز حاصل کرتے ہیں, اعلیٰ ترین انجینئر بنتے ہیں, اعلیٰ ترین ڈاکٹر بنتے ہیں, اعلیٰ ترین سائنٹسٹ بنتے ہیں, اعلیٰ ترین کمپیوٹر کی دنیا میں جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ بچے میں پرابلم نہیں ہے. انوائرمنٹ دیں, ایک ایسا انوائرمنٹ دیں جہاں بچہ اپنے آپ کو زیادہ ٹیلنٹڈ کے طریقے سے ابھار سکے, اس کو اندر جو اس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو لے کے آئیں. یہ جو والدین بچوں پہ ٹھوس دیتے ہیں نا, ہر ایک کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, ہر ایک کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں, اپنی مرضیاں اپنی محرومیاں بچوں کے اوپر, اس کو بچے کی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. اور یہ پاکستانی بچہ جو آج کل گلوبل بچہ ہے, جس کا ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا کے ساتھ تعلق ہے, اس کو اگر آپ انوائرمنٹ دے دیں تو میں آپ کو بتاؤں یہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر کے. اصل پرابلم کیا ہے, یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, قاسم علی شاہ صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو گائیڈ لائن دینی چاہیے نا تعلیمی اداروں کو, جو ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, جس طرح سے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, جس طرح سے ان کی لائف کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, جس طرح سے ان کی سوشل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, انفارچونیٹلی ہمارے تعلیمی اداروں میں استاد جو ہے نا وہ صرف نصابی کتابوں تک محدود ہو کے بچوں کو پڑھاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہو پاتی, وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر انوائرمنٹ دیں, ایک بہتر ماحول دیں, بچے پہ بہت زیادہ کانفیڈنس لیں, اور جو بچہ کرنا چاہتا ہے اس کو وہ مواقع پرووائڈ کریں. یہی نوجوان پاکستان کا مستقبل بھی ہیں, اور یہی نوجوان پاکستان کو کل ایک بہتر پاکستان کی طرف لے کے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے, آپ نے کہا ان کی بھی کاؤنسلنگ, اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ان کی تو کاؤنسلنگ کی حالت سب سے زیادہ مطلب درکار ہے کہ جتنے روایتی انداز میں, جتنے فرسودہ انداز میں, جتنے پرانے خیالات کے ساتھ, جتنی پرانی سوچ کے ساتھ ہمارے تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں, آج کی جدید دنیا کے مطابق تو یہ اس کے اندر کام ہی نہیں کر پا رہے. جیسے انٹرپرینورشپس کے ماڈل ہیں, جس طرح سے لوگوں کے اندر سافٹ سکلز بلڈ ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے ایک بچہ بچی آپ کے پاس آتے ہیں, ہائیسٹ ان کے گریڈ ہوتے ہیں, ان سے بات ہی نہیں ہوتی, ان کو بولنا ہی نہیں آتا, کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے, اپنی چیز کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا, اپنی ڈریسنگ ان کو نہیں پتا, ان کو سوال کرنے نہیں آتے. تو یہ بہت سی ایسی سافٹ سکلز ہیں جو بنیادی طور پے تعلیمی نظام سے نکل کے آنی چاہیے تھی نا. انفارچونیٹلی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورے تعلیمی نظام کو مجموعی طور پہ ری ڈیفائن کریں, ری اسٹرکچر کریں اور ری وزٹ کریں. جب تک آپ اس کی ایک بڑی سرجری نہیں کریں گے, اس کے مطابق پھر آپ اچھے طالب علم پیدا نہیں کر سکیں گے جو پاکستان کی ضرورت بنتے ہیں. مجھے آپ کی گفتگو سے جو چیز سمجھ آئی ہے, جو لب لباب سمجھ آئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے چاہے کوئی بھی ایسپیکٹ ہو جائے, ماں باپ سے سٹارٹ کر کے آپ اساتذہ کی طرف آ جائیں, تعلیمی نصاب کی طرف آ جائیں, جو بچوں کے لیے ماحول ہم لوگوں نے کریٹ, یہ تمام جگہوں کے اوپر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اور یہ جب تک ہم ان پرابلمس کو حل نہیں کریں گے, یہ بچے جو ہیں اس طرح سے پنپیں گے نہیں. یہ پودے ہیں نا ہمارے ملک کے, تو یہ جب یہ ماحول اب ہم ان کو نہیں دیتے, اور یہ جو ہم خاص طور پہ ایک رویہ دیکھتے ہیں کہ تنظیموں کا جو رویہ, یہ بچوں کو اتنی ایکسٹریمزم دے کے ہر جگہ, میڈیا سے لے کے گھر سے لے کے ہر جگہ سے نیگیٹیوٹی کے بعد جب ایک بچہ ایک تنظیم بھی بنا لیتا ہے, وہ کن مقاصد کے لیے؟ دیکھیے بچہ جو ہے نا ایک پیکج ہے, اس پیکج کے اندر آپ کو مختلف فیڈنگ کرنی پڑتی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ بچے پہ سرمایہ کاری کرنی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید پیسہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا ہے. پیسہ ایک ہے, آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے, آپ نے اس کی صحت کا خیال کرنا ہے, آپ نے اس کی تفریح کا بندوبست کرنا ہے, آپ نے اس کے آرام کا بندوبست کرنا ہے, آپ نے اس کے لیے جو ہے غیر نصابی سرگرمیاں پیدا کرنی ہے, آپ نے اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کے پہلو پیدا کرنے ہیں, آپ نے اس کی سوشلائزیشن رکھنی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں, میں 50-55 کی کلاس میں پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بچہ جو ہے ریگولر واک کرتا ہے؟ مجھے کوئی بچہ نہیں ملتا. میں ان سے پوچھتا ہوں کوئی ریگولر سپورٹس کرتا ہے؟ کوئی ریگولر سپورٹس نہیں کرتا. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آخری کتاب نصابی کتابوں سے ہٹ کے کب پڑھی ہے؟ تو ان کو نہیں پتا. یہ جو ہم نے بچے کو پیکج سے نکال دیا ہے, مجموعی پیکج سے, یعنی اگر ہمارے باڈی کا ایک حصہ خراب ہو جائے تو پورے جسم کو تکلیف دیتا ہے نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو ایک پورے مجموعی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے, انویسٹمنٹ کی جائے, حکومت بھی کرے, اسٹیٹ بھی کرے, سوسائٹی بھی کرے, پیرنٹس بھی کریں, پیرنٹس بچوں کو استاد بھی کریں, اور بچے کو صرف نمبر کے گیم سے نکال دیں. میں آپ کو بتاؤں
آپ دنیا میں دیکھیے جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ زیادہ گرو کرتے ہیں. جی بالکل, ہم بڑی بڑی کمپنیز کو دیکھ لیں, ڈراپ آؤٹس آپ کو نظر آتے ہیں. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, بڑی خوبصورتی سے آپ نے گفتگو کی, اور یقین کیجئے اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اور انفارچونیٹ بھی ہے یہ تمام ساری باتیں سن کے, کہ وہ جنہوں نے ہماری قوم کو آگے لے کر بڑھنا ہے, وہ جو ہماری قوم کے معمار ہیں, ان کے بارے میں نہیں سوچ رہا. اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے ماں باپ ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کے زیادہ نمبر آ جائیں. کیونکہ یہ کہا جائے کہ عہدے بچے نے این نمبرز لیتے ہیں تو وہ پاس ہو گئے, تو یہ اپنے مفاد, تو اگر اب اس لیول پہ جائیں تو یہ ان کا مفاد ہے. اور یہ کہ جی کس یونیورسٹی کس کالج میں ہمارا بیٹا جو ہے وہ انجینئر بن گیا ہے, ہمارا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے, ان چیزوں سے نکل کے ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارے بچے کیا چاہتے ہیں, وہ کیا بننا چاہتے ہیں, وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. اور جب آپ ان کو ان کے پیشن اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ آپ کو گھروں کے اندر, نہ معاشرے کے اندر, اور نہ ہماری اس پوری جسے کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر ایک بہترین قوم, بہترین بچے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک پودے جو ہوتا ہے نا, یہ بچے بالکل اس پودے کی طرح ہیں. تو جب آپ ان کے اوپر اس طرح سے وہ تمام عناصر دیں گے, ان کو پانی دیں گے, چھاؤں دیں گے, اچھا ماحول دیں گے, کھاد دیں گے, اور اچھی ہوائیں چلائیں گے, ایک اچھا ایٹماسفیئر کریٹ کریں گے, پھر آپ کو اپنے ملک کے اندر شدت پسندی نہیں نظر آئے گی جو اس وقت ہم بڑھتی ہوئی اپنے بچوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور یہ لمحہ فکری آئے ہم سب کے لیے سوچنے کے لیے, ماں باپ, اس اساتذہ, اسٹیٹ, حکومت کے جو نمائندے ہیں, آپ سب لوگ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ جب جائیں گے اس دنیا میں تو پیچھے کیا قوم, کیا بچے دے کر جا رہے ہیں. یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب ہم نے خود اپنے اندر اپنی ذات سے لینا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کی بھی رسپانسبلٹی لے لیں, ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کر سکیں کہ جیسا ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے. ونس اگین سلمان صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, قاسم شاہ فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک خواتین و حضرات, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج اپنے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک بہت ہی انسپریشنل پرسنالٹی. بہت کم عمر میں انہوں نے اپنی کریئر کا آغاز کیا, بزنس کا آغاز کیا, انٹرپرینیور شپ کا آغاز کیا, اور پھر بہت کام کیا اور اب تک کر رہے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کام تو لے کر چل رہے ہوتے ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ ریئلائزیشن رکھیں کہ چیزوں کو بیلنس کس طرح سے کر کے چلنا ہے, بیکاز دس لائف از all about having balance in life, right? So کچھ عرصہ پہلے ان کی ملاقات ہوئی قاسم علی شاہ صاحب سے. قاسم علی شاہ صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس فاؤنڈیشن کا حصہ بنا جائے. جو ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان میں سے ایک یہ بھی شامل ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں. ملٹی ڈائنامک پرسنالٹی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں شرجیل اکبر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو شرجیل صاحب؟ جی میں خیریت سے ہوں. آپ روز ناصر, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی, تھینک یو سو مچ. سو نائس ٹو ہیو یو اینڈ نوئنگ واٹ یو ڈو. آپ سے جب گفتگو میری ہو رہی تھی تو آپ نے خود اپنا زندگی کے حوالے سے جو بریفلی مجھے بتایا, مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک انسان جو پروفیشنل ہے, ایک انسان جو سکسیزفل ہے, ایک انسان جو کم عمر سے, میں نے کہا 19 سال میں انہوں نے کام شروع کر دیا. میں نے کہا بڑی کم عمر میں شروع کر دیا, تو انہوں نے کہا نہیں اتنی کم عمر پہ نہیں ہوتی, بٹ ہاں بہت کم عمر میں آپ نے کام جب شروع کیا اور ایک سرٹن پوائنٹ پہ پہنچ کے یو گاٹ آلموسٹ ایوری تھنگ. پھر یہ ریئلائزیشن کا ہونا کہ دیر از سم تھنگ مسنگ, یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. ہاؤ ڈڈ یو فیل دیٹ اینڈ واٹ ڈڈ یو ایکچولی فیل؟ جی بہت شکریہ میڈم. تو میں اسٹارٹ سے, جیسے آپ نے کہا نا کہ کم عمر میں شروع کر دیا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک, ہم سب لوگ نا کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں بطور پاکستانی. تو اگر آپ نے ایک لمبی اننگز کھیلنی ہے نا تو اوپننگ پارٹنرشپ جو ہے نا وہ جلدی سے اسٹارٹ ہو جانی چاہیے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کیریئر کے آغاز میں نا میرے فادر کا بڑا رول رہا. یوزولی سنس جو ہیں یا بیٹے جو ہیں نا وہ اپنے باپ سے بڑا انسپائر ہوتے ہیں. تو میرے فادر شروع سے میرے لیے نا بڑے انسپریشنل ایک فگر رہے, اب بھی ہیں شکر الحمدللہ. کیا چیز آپ کو ان کی انسپائر؟ جی میں آپ کو اس طرف ہی آ رہا ہوں کہ وہ ہمیں شروع سے بتاتے تھے کہ وٹ از ریئل لائف. اوکے.
اس کی مثال میں آپ کو بالکل دینے لگا ہوں کہ جب میں کلاس 6-7 میں تھا نا تو جو بھی ہمیں اسکول سے چھٹی ہوتی تھی ہم کبھی ٹیوشن بھی پڑھا کرتے تھے کبھی کبھار اور دوسری بھی کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے تو میرے والد کہتے تھے کہ بھائی آپ میرے پاس بزنس پہ بھی تھوڑا سا ٹائم آ کے بیٹھ جایا کرو, کبھی 1 گھنٹہ کبھی 2 گھنٹہ. تو میرے والد صاحب پلاسٹک را مٹیریل کا بزنس کرتے تھے تو ہم جو بھی اسکول سے آف ڈے ہوتا تھا نا اور بزنس کا آن ڈے اگر ہوتا تھا تو ہم وہاں چلے جاتے تھے. یا میرے والد صاحب مجھے ہمیں فورس کرتے تھے, میرے اور بھی بھائی ہیں 2-3, تو وہ ہمیں لے جا کے دکھاتے تھے کہ دنیا کیا ہے ذرا دیکھ لو, کیونکہ کلاس 6-7 میں نا بچہ ان از ارلی ٹینز جو ہے نا بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ایسا چاہیے کہ وہ ہم اس کو فینٹیسی کی چیزیں سکھانے کی بجائے دنیا کی چیزیں یا اس کو اسٹریٹ اسمارٹ کریں. بالکل بالکل. تو اس کا جو ہے نا وہ مجھ پہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوا. مجھے جو ہے نا چیزوں کے بارے میں پتہ چلا کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں, دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے. تو پھر وہ آہستہ آہستہ اڈاپشن. اچھا اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ وین آئی واز کلاس 8, میں 8ویں کلاس میں تھا, تو میرے والد صاحب نے شروع میں مجھے کہا کہ یار یہ آپ بک کیپنگ سیکھو کہ ہم جو ہے نا وہ کیسے چیزوں کو جو ہے نا مینیج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چالان کیسے کاٹتے ہیں, لیجر کیسے مینٹین کرتے ہیں, اسٹاک بکس کیسے بنتی ہیں. ایک اکاؤنٹنٹ کے ساتھ مجھے لگا دیا. تو وین آئی پاس آؤٹ کلاس 8, اس سے پہلے میں اپنے فادر کی جو کہ ایک بڑا بزنس کر رہے تھے کہ بک کیپنگ کرنے کے قابل ہو چکا تھا. تو یہ انہوں نے ایسا کیا کہ ہمیں جو ہے نا شروع سے ٹریک پہ لگا دیا. اس ٹریک پہ لگانے سے ہوا یہ کہ ایک 8ویں کلاس کا بچہ جس کی عمر 14 سال تھی, تو وہ بزنس کے ان آؤٹس کو, بینکنگ کے سسٹمز کو, لینے دینے کے سسٹم کو پہلے سے سمجھ رہا تھا, سمجھتا تھا. ایون اسٹارٹ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو, وہ ہمیں ایک اور کام بھی بتایا کرتے تھے. ہمارے بزنس میں نا ایک کام یہ ہوا کرتا تھا فادر کے بزنس میں کہ وہ ریکوریز آتی تھی مختلف جگہوں سے, مختلف شہروں سے نا. تو اس دور میں یہ 1992 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, 1 روپیہ 2 روپے اور 5 روپے کے نوٹ بھی ہوتے تھے, جن کو گننا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اور کبھی کبھی وہ ایسی جگہ سے آتے تھے کہ they used to be very rotten اور smelly بھی ہوتے تھے. تو وہ مجھے ایک ٹیبل نا اپنے کاؤنٹر کے پیچھے بچھا دیتے تھے, اور نا وہ کیونکہ پیسے ان کی والیوم زیادہ ہو جاتا تھا 1 روپے 2 روپے کی وجہ سے, تو ایک بورا سا بنا کے نا میرے سامنے رکھ دیتے تھے کہ بھائی یہ تم نے 2 گھنٹے میں نا یہ سارا بورا مجھے گن کے پیکٹ بنا کے اوپر لکھ کے ربڑ بینڈ چڑھا کے اس کو اتنے اسٹیکیبل فارم میں دینا ہے کہ وہ ایک پریزنٹیبل چیز بن جائے. That is so nice. تو وہ ایک آپ کے نا ہینڈ آن ایکسپیرینس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں. بالکل. اچھا پھر ایک مجھے لگتا ہے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور آپ اس طرح کریں نا تو وہ رسپانسبل بھی محسوس کرتا ہے, اینڈ یو نو ہی وانٹس ٹو ڈو آل دیٹ, اور وہ آپ اس کو رسپانسبلٹی بھی ڈال دیتے ہیں. مجھے لگا یہ کہ وہ میرا فادر اس وقت یہ کر رہے تھے کہ مجھے پریکٹیکل لائف, ریئل لائف, آن گراؤنڈ لائف کا ایکسپیرینس دے رہے تھے کہ یہ سب چیزیں آپ کو فرسٹ اسٹیپ سے آنی چاہیے. وہ چاہتے تو مجھے اس کرسی پہ ہی بٹھا دیتے, اور یہ سب کام نہ ہوتے, میں بینک کے کام, مارکیٹ کے کام سب مجھے وہ فورس کرتے تھے کہ آپ جاؤ. تو ود دا ایونٹ کچھ ایسا ہوا کہ میرے ایک چچا لگتے تھے رشتے میں. وین آئی واز کلاس 4th ایئر میں تھا, میں گورنمنٹ کالج لاہور میں راویین ہوں. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ میں بزنس میں ایکسیل کر رہا تھا نا, تو میں اسٹڈیز میں بھی ویسے ایکسیل کر رہا تھا. میرے فادر جو ہے نا مجھ پہ جب آپ پہ اعتماد کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی جو صلاحیات ہیں نا وہ نکھرتی ہیں. اچھا یہ ریئلائزیشن نہیں تھی, لیکن یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایسا ہوتا ہے. لوگ زبانی کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ نے ایکسپیرینس کیا اس کو اپنی زندگی میں. تو میرے چچا کا جو ہے نا ان سم ایکسیڈنٹ جو ہے نا انتقال ہو گیا, اور ان کا ایک اسٹیبلشڈ بزنس موجود تھا جس ویسینٹی میں میرے فادر بزنس کر رہے تھے نا, دیٹ از کالڈ شالمی, جو ہمارے یہاں کی ہول سیل مارکیٹ ہے. بالکل بالکل ٹھیک. تو اس کے پاس ہی ان کا بھی ایک سیٹ اپ تھا, وہ انتقال کر گئے. تو ان کے جو ورثاء تھے, ان کے بیوی بچے, وہ اس بزنس کو سیل کر رہے تھے. میرے فادر نے خرید کے نا میرے ذمہ لگا دیا کہ یہ اینڈ واٹ واز یور ایج ایٹ دیٹ ٹائم؟ 19. میں 19 سال کی عمر کا تھا. میرے پاس بزنس کا ایکسپیرینس ضرور تھا, لیکن اس پرٹیکولر بزنس کا ایکسپیرینس نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. میرے فادر نے پوچھا کہ بھئی آپ کے کالج کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میں نے کہا صبح 7:30 بجے پہلا لیکچر ہوتا ہے اور 11 ساڑھے 11 بجے میں فری ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آج کل مارکیٹس کے کھلنے کا بھی یہی ٹائم ہے, 11 ساڑھے 11 بجے. جی حال میں ذرا تھوڑی لیٹ ہی کھلتی. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ یہ چابی ہے, آج سے تم اس بزنس کے کیئر ٹیکر ہو, اس میں امپلائیز موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, اور یہ سب میں نے انتظام کر دیا ہے. یو گو ان اینڈ اس کو کچھ چلا کے دکھاؤ. اچھا. انہوں نے تھوڑا سا مجھے چلنا سکھایا. وہ جیسے ایک بچہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے نا, تو تھوڑی دیر تو فادر دھکا لگاتا ہے, پھر وہ بچہ جو ہے نا سائیکل چلانا سیکھ جاتا ہے. تو وہ سائیکل چلانا میں نے سیکھ لیا, اور بزنس کو میں نے 2-4 دفعہ گرا کے کچھ نہ کچھ چلانا سیکھ لیا. واو. تو وہاں سے میرا آغاز ہوا, اور
آغاز کے ساتھ ہی نا مجھے کچھ ایسی چیزیں، اچھا میرے فادر جو ہے نا ہی از اے ریڈر. اچھا. ان کو شروع سے جو ہے نا بڑا کتابوں پڑھنے کا اور لٹریٹ لوگوں سے ملنے کا اور اس کا بھی شوق تھا، تو مجھے وہ بھی انہیرٹ ہوا. اچھا میں اس کے اوپر آتی ہوں، بک ریڈنگ کے حوالے سے جو شوق آپ نے اپنے والد صاحب سے لیے، بٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ نے مینشن شروع میں کیا کہ آپ کے اور بھی بھائی تھے، تو ان بھائیوں کے ساتھ بھی یہی رویہ تھا اور وہ کہیں آئے اس طرف یا انہوں نے کچھ اور چوز کیا؟ جی 100% ان سب کے ساتھ بھی یہی رویہ تھا، ابھی بھی ہے. ایک میرے مجھ سے بڑے بھائی ہیں، 2 مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں. صحیح. تو جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی بزنس کر رہے ہیں، جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی بزنس کر رہے تھے. دین ہی گاٹ اے چانس ٹو مائگریٹ ٹو آسٹریلیا. وہ آسٹریلیا میں اس وقت، اور جو سب سے چھوٹے ہیں وہ بھی بزنس کر رہے ہیں. 4 بھائی ہیں. تو والد صاحب نے اپنی طرح ساروں کو جی بزنس میں ہی لے کر ٹرین جو ہے نا اس طرح ہی کیا، اور ٹرین کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو خود سے چلنا سکھایا. وہ ہماری کنٹینیوٹی جو بات کی چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب میں بزنس سٹارٹ کیا نا تو ایک بڑا حیرت انگیز سا واقعہ ہوا، کوٹیبل واقعہ جو میرے چچا کے ساتھ تھا، جو میں نے اس کو فیل کیا کہ یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. میں کراچی جایا کرتا تھا جو ہے نا پرچیزنگ کرنے کے لیے را مٹیریل کی، اور جن کو یہاں پہ لا کے مجھے سیل کرنا ہوتا تھا یا جن کو بنا کے جو ہے نا بیچنا ہوتا تھا. تو ہم اس وقت ان 1997-98 کی بات ہے، تو بینکنگ کا سسٹم ابھی اتنا ایوالو نہیں تھا، جو آن لائن تھیں اور ایک دم پیمنٹس تھیں، ایسے نہیں ہوتی تھی. کئی 2-2 4-4 دن لگتے تھے پیمنٹس کو آنے اور جانے میں نا. تو ایک سٹی بینک اس وقت ہوا کرتا تھا، اور وہ اس کے جو ہے نا وہ ذرا آن لائن اچھی تھی. تو ہم کیا کرتے تھے، مال پرچیز کرتے تھے اور اگلے دن کا جو ہے نا وہ ایک چیک ریلیز کرتے تھے کہ آپ یہ چیک بینک سے اوکے کروائیں، پھر ہمارا مال بھیج دیا کریں. تو ایک دکان پہ میں گیا جن سے میری پہلی ملاقات تھی، بالکل فرسٹ ٹائم میں لائف میں ان سے ملا، اپنا تعارف کرایا کہ بھائی میں ان صاحب کے پاس سے آیا ہوں جن کی شاپ پہلے تھی اور وہ ان کا انتقال ہو گیا، میں ان کا بھتیجا ہوں، طاہر باغ ان کا نام تھا. اور یہ تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار میں ان صاحب کو جانتا تھا، ہی واز اے ونڈرفل پرسن، اور ان کا جو ہے نا بزنس کریڈٹ جو ہے نا بڑا زبردست تھا. وہ جو بات کہتے تھے، ہی از اے جینٹل مین پرسن. تو جس کو ہمارے یہاں جو ہے نا لوکل زبان میں جو ہے نا جو بزنس کی زبانوں سے کہتے ہیں، ان کا ویہار بہت اچھا تھا. جی. تو میں نے ان سے کچھ پرچیزنگ کی اور کہا کہ جی یہ میرا کل کا جو ہے نا ایک چیک ہے، آپ اس کو آن لائن کروا کے تو میرا مال ڈسپیچ کر دیجیے گا. اور میں مارکیٹ میں اس طرح یہ کام کرتا جا رہا تھا. میں نیکسٹ ڈے گیا تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں جی آپ کے پیسے آ گئے ہیں اور اب آپ کا مال جا رہا ہے. ان صاحب کے پاس میں گیا جن کا لاسٹ ڈے میرے سے تعارف ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ یار میرا مال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ تو میں نے کل ہی بیچ دیا تھا. اچھا. آپ کو پیسے ملے ہی نہیں، میں زندگی میں پہلی دفعہ آپ سے ملا ہوں. کہہ رہے یار تم اس کے بھتیجے ہو نا؟ میں نے کہا نا اس کا. یار پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے کریڈٹ والا آدمی ہے، یا وہ بندہ اتنا جو ہے نا وہ ٹرسٹ وردی ہے. اگر تم اس کی فیملی سے ہو یا اس بزنس سے ہی آئے ہو تو دیٹ از یو آر ٹرسٹ وردی ٹو. تو انہوں نے مجھ پہ جو ہے نا وہ اتنا بھروسہ کیا اور مال بھیج دیا، اور اگلے دن اس کے بعد ان کا چیک ٹائم پہ کیش ہوا، سارا کچھ ہوا. تو اس نے کہا یار یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا. دیکھیں آپ کا کریڈیبلٹی ہے نا بزنس میں، یہ بڑی ضروری چیز ہے، اور یہ آپ کو کہاں تک بے بیک کرتی ہے یہ آپ کو جو ہے اسکرین کے سامنے نظر نہیں آ رہا، بیہائنڈ دا سین وہ آپ کے لیے بہت راستے کھولتی جاتی ہے. بالکل صحیح، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا ایک آپ کا سفر تو ہے، مگر یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا، یہ بحیثیت امتی ہمارے اوپر کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ کا ایک شخص نے اس بات پہ اعتبار کیا کہ آپ کے جو چچا ہیں وہ اتنے اچھے کردار اور کریڈیبل انسان تھے تو آپ ہوں گے. تو اگر ہم ظاہر رمضان ہے اس کو اگر ریلیٹ کریں کہ ہم آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم پہ اس لحاظ سے کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کو پوری دنیا وہ جو ان کو نہیں مانتے تھے ان کی دیانتداری اور امانت داری اور سچائی کو مانتے تھے. تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں، اپنے خاندان کی اس وراثت اور جو اچھی خصوصیات اور اوصاف ہیں ان کو تو لے کر چل رہے ہیں، بٹ ہم جو اصل ہیں ان کی مرکز ہیں جو ان کو لے کر چلیں. یہ ہے کہ اس لیگیسی کو لے کے چل سکیں. الہی آمین. اچھا یہ اب آپ نے نا ایک بہت ہی امپورٹنٹ، میرا نیکسٹ آپ سے جو کوشچن تھا اس سے پوچھے بغیر ہی آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ جو کامیاب انٹرپرینیور یا کامیاب بزنس مین ہوتا ہے اس میں ایک تو کریڈیبلٹی آ گئی، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بحیثیت بزنس مین آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری کامیابی کا راز ہے؟ 2-3 چیزیں جو ہے نا عروج میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک چیز تو جو ہے نا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو جو ہے نا ایک متوازن جو ہے نا وہ وے آف لائف چاہیے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور صحت نہیں ہے تو وہ آپ کے پیسے آپ کے کام نہیں آئیں گے.
آپ کے پاس صحت بھی ہے لیکن آپ کے پاس ایموشنل بیلنس نہیں ہے, آپ کے پاس رشتہ داروں کو اور دوستوں کو جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا کیٹر نہیں کر سکتے, تو بھی آپ نہیں چل سکتے. اچھا, آپ کے پاس رشتے, یہ سب چیزیں تینوں جو ہم نے بتائیں وہ ہیں, اور آپ کا سیلف اندر سے جو ہے نا وہ الائن نہیں ہے, آپ خود سے جو ہے نا وہ اطمینان فیل نہیں کرتے, آپ کا جو روحانی اندر کا سفر ہے وہ آپ نہیں کر رہے. تو یہ سب چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور ایک پروفیشنل, بزنس پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی بھی کسی فیلڈ کا کامیاب پروفیشنل. وہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا, پروفیشنل سکلز اینڈ سافٹ سکلز, یہ جو سافٹ سکلز ہوتی ہیں جو اندر آپ ارد گرد کی چیزوں کے ساتھ ساتھ مینج کرتے کرتے, کام ایک سپریٹ چیز ہے, یہ زندگی ہمارا ایک سرکل ہے, اس سرکل کے اندر بہت سارے رنگز ہیں جس میں آپ کی فیملی ہے, جس میں آپ کے اپنا آپ ہے, آپ کا کام ہے, آپ کی ہیلتھ ہے, اینڈ آل دیز تھنگس. سو ان تمام چیزوں کا الائن ہونا بہت ضروری ہے. جی مسروج, اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرتا چلوں, میں بزنس کر رہا تھا اور میرے پاس وسائل بھی موجود تھے, میں نے کافی دنیا کے ملکوں کے سفر بھی کیے, اور قریب کے ملکوں میں جیسے ہمارا جو ایشیا کے جتنے ملک ہیں ان سب میں آیا گیا, تو ایک میرے پاس پوٹینشیل بھی موجود تھا, ایک بزنس کا تجربہ بھی موجود تھا. اچھا, اب آپ نے ان چیزوں کی بات کی سافٹ سکلز, میں ان کو کہوں گا وہ لائف سکلز ہیں بیسیکلی. اچھا, ان کا ہونا اور نہ ہونے سے فرق نہ, میں اب اپنی پرسنل لائف سے آپ کو جو ہے نا بتاتا ہوں. جی 2015 میں نے پہلی دفعہ شاہ صاحب کی ویڈیوز سنی اور ان سے ایک قربت پیدا ہوئی. پھر شاہ صاحب اس وقت نا ابھی اتنے سوشلی جو ہے نا وہ اتنے وائرل نہیں تھے, ایکٹیو وائرل نہیں تھے, ہاؤس ہولڈ پرسنالٹی نہیں تھے اس وقت. تو نیر علی دادا کی ایک جگہ ہے نیرنگ آرٹ گیلری, جیل روڈ پہ, وہاں پہ ان کے ویکلی یا کبھی بائی ویکلی جو ہے نا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جس میں بیٹھک ہوتی تھی مختصر, 10, 15, 20 لوگ, سم ٹائمز 25 لوگ آتے تھے. میں بھی جاتا تھا اور باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری لائف میں اگر کوئی مسنگ اینٹ ہے, اسے کہتے ہیں مسنگ ٹائل سنڈروم, آپ کو نا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس یہ کام ہے. تو آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کیا چیز کی کمی ہے؟ جی مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا تھا, لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کی کمی موجود ہے. میرے پاس جو ذرائع ہیں آمدن کے وہ تو موجود ہیں, لیکن میرے پاس ایک بیلنس کی کمی تھی. تو شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کے پروگرامز اٹینڈ کرتے تھے, ان سے بات چیت شروع ہوئی, تو ایک دوستانہ ایک ہمارا جو ہے نا مراسم آپس میں ڈیولپ ہو گئے. انہوں نے مجھے خصوصی توجہ دی کہ یار آپ آیا کرو, آپ ملا کرو, آپ دیکھا کرو, آپ ایکسچینج کیا کرو. اچھا, میں چونکہ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور کچھ جو ہے نا ایکسپلوریشن کا شوق تھا, تو شاہ صاحب کے ساتھ سانجھا ہوتا رہا. میں کہیں جاتا تھا ملک سے باہر تو ان کے لیے کوئی اچھی بکس ان کو ریکوائرڈ ہوتی تھی, جب میں ان کو سجیشن دیتا تھا کہ میں ایک فلانی بک شاپ پہ گیا ہوں, وہاں ایک اچھا لٹریچر مل رہا ہے تو کیا کروں, وہ کہتے تھے یار میرے لیے پیرنٹنگ کی کتاب آپ لے آئیں ایک اچھی, میرے لیے جو ہے نا فلانی چیز جو ہے نا مجھے آج کل میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے. تو ایریا ڈیولپ ہوتا رہا اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے بہت ساری چیز, آئیڈیاز, ویوز سیکھتے رہے. سب اس سیکھنے نا جو مسنگ ٹائل تھی نا میری, ان کو پورا کیا. صحیح. اس کا جو ہے نا وہ کیا مسنگ ٹائل تھی جو سیکھنا کتابوں کے حوالے سے بالخصوص, یا ویسے ان جنرل سیکھنا؟ جو ہم ان لائف سکلز کی بات کر رہے ہیں, جو میں نے شاہ صاحب کے ساتھ جڑنے سے یا فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑنے سے نا میرے اندر ایڈ ہونا شروع ٹھیک ہو گیا. اوکے. تو اس سے ہوا یہ مسروج کہ میرا جو بزنس کا والیوم تھا نا وہ 2015 سے 2016 میں ڈبل ہو گیا. اچھا. انہی سیٹ آف ورلڈلی مینرز جو تھے نا میرے, وہ اتنے ہی رہے, یعنی کہ میرے پاس سرمایہ اتنا ہی تھا, آفس وہی تھا, سیٹ آف کلائنٹس وہی تھے, لیکن میرا بزنس ڈبل ہو گیا. اچھا. 2016 سے 17 میں بھی آلموسٹ اتنا ہی ایسے ہی ڈبل ہو گیا. ٹھیک. تو دیکھیں وہ کوئی ادھر کی چیزیں نہیں بڑھی, مادی چیز کوئی نہیں بڑھی, ٹینجیبل چیزیں وہی ہیں. انٹینجیبل میں کیا ہوا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا, دیکھیں جو بزنس ہے نا دیٹ از آل پیپل. آپ کے وینڈرز, آپ کے بائرز, آپ کے سیلرز, آپ کے ورکرز, بالکل سب لوگ ہیں. ایبسلیوٹلی. اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کر سکتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کمپیشن, ان کی فیلنگز کو سمجھ سکتے ہیں, ان کا ساتھ دے سکتے ہیں, ان کو بک اپ کر سکتے ہیں, ان کو اچھا فیل کروا سکتے ہیں, ان کو ہیومیلیٹ نہ کریں, ان کو کسی جگہ ڈیگریڈ نہ کریں, ان کو کہیں لیٹ ڈاؤن نہ کریں, تو وہ آپ کے لیے دو جہان کی ایک. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ 2 اکاؤنٹس ہیں ہمارے, ایک ہمارے بینک اکاؤنٹس جو ہم اس دنیا میں کھولتے ہیں, ایک ہمارا ڈیوائن ہیونلی اکاؤنٹ ہے جو اس دنیا میں ہم لوگوں نے بھیجنی ہے چیزیں. تو جب وہ بھرنا شروع ہوتا ہے نا تو وہ زیادہ سکون آپ کو ملنا شروع ہوتا ہے. اچھا, سو آپ نے اس کے اوپر آپ کا میرا فوکس ادھر آیا,
اس پلڑے کو ہم نے بھرنے کی کوشش کی تو یہ خود ہی بھر گیا. اچھا. جب میرا پیپلز بینک بڑھا نا تو میرا فزیکل بینک بھی جو ہے نا جو سرمایہ والا تھا وہ اس میں بھی گروتھ خود بخود ہو گئی. بالکل ٹھیک. اور ایکسپونینشیل گروتھ ہو گئی. تو میں بزنس مین کو یا پروفیشنلز کو یہی کہوں گا کہ آپ ورلڈ ریسرچ بھی ثابت کرتی ہے کہ جو ہماری پروفیشنل سکلز ہیں نا ان کا رول ہماری سکسیس میں اراؤنڈ 15% ہوتا ہے, 15%. 85% رول جو ہے یا اتنا بڑا چنک جو ہے وہ انہی سافٹ سکلز اور لائف سکلز کا ہے کہ ہمیں لوگوں سے معاملہ کیسے کرنا ہے, ہمیں انر سیلف کے ساتھ کیسے چلنا ہے, ہمیں اپنی دوسری چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. That's beautiful. وہ جو ہے نا مجھے لگا ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے بڑی اچھی اور اہم بات کی ہے کہ کام آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا اینڈ آل دیٹ اسٹف, لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کے کام کے حوالے سے. مجھے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک بزنس مین کا اپنی فیملی, اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو, ہم دنیا کے لیے تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں. دیکھیں اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے وہ تمام لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, جو آپ کے ورکرز ہیں, جو یہ وہ سورسز ہیں جن کے ساتھ آپ اچھا کریں گے تو آپ کا بزنس بڑھے گا. لوگ باہر والوں کے ساتھ اچھا ہو جاتے ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو یور اون ہوم جہاں پہ اصل سکون ہونا چاہیے اور جہاں سے ملنا چاہیے, وہ ایریا پہ لوگ جو ہیں بڑے بیچارے بد نصیب بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ کیسے بہتر ہوا آپ کی زندگی میں؟ جی دیکھیے یہ سفر شروع پہلے اندر سے ہی ہوتا ہے, اور اگر آپ کی جتنی بھی آپ کے اندر کوئی اچھائی ہے یا آپ کے اندر کوئی خوبی ہے, اگر آپ کے قرابت دار سب سے پہلے اس سے مستفیض نہیں ہو رہے بالکل, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب جو ہے نا وہ ڈھونگ ہو سکتا ہے, وہ آپ کا اصل نہیں ہو سکتا. ایک ہمارے دوست تھے, وہ کہتے تھے کہ بی یور سیلف دا ورلڈ ول فالو. اگر آپ جو ہے نا وہی لوگوں کو پریزنٹ کریں, جو آپ نہیں ہے نا موک نہ کریں. جو چیزیں بھی موک ہوں گی نا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ رسوا کر دیں گی. جو آپ خود ہیں نا, تو دیکھ جب آپ خود ہیں تو وہ be kind and be gentle to yourself even. Just start giving. وہاں سے آپ کا پہلا قدم ہے. میں خود کے اوپر نا بڑا سخت تھا پہلے. اچھا. میں اپنے ٹارگٹس پورے نہ ہونے پہ بہت ٹینس اپنے آپ کو فیل کرواتا تھا, یا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا وہ ٹف ٹائم دیا کرتا تھا میں خود کو. صحیح. تو میں نے جب یہ سفر کا آغاز کیا نا کہ be gentle and be kind and be passionate and be humble. ایک ہمارے دوست اور بڑا پیارا ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ دنیا میں نا آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن جو چیز آپ سب سے بہتر ہے نا کہ اگر آپ ہو سکتے ہیں وہ ہے آپ اگر مہربان بن جائیں. بہت اچھی جو سب سے خوبصورت رویہ آپ رکھ سکتے ہیں نا وہ ہے کہ کسی کے ساتھ مہربان ہو جائیں. تو میں نے اپنی ذات سے شروع کیا, پھر اپنے قرابت داروں سے, میرے ماں باپ کے ساتھ میرا جو لو ہے نا وہ ایویلیویٹ یا ارتقاء کی شکل میں سامنے آیا. مجھے جتنا ان سے محبت تھی ایک بچے کو ہمیشہ ہی ہوتی ہے, لیکن سیلف ایکچولائزیشن کے بعد وہ بڑی الحمدللہ. اور میرے ماں باپ کو بڑی خوشی ہوئی. میری والدہ جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا وہ شاہ صاحب کے لیے خصوصی دعائیں کرتی. جب ملی بھی تو بتایا کہ جی میری جو ہے نا وہ ہمیشہ دعاؤں میں آپ نام سے ہمیشہ یاد رہتے ہیں. کہا کہ یار یہ آپ میں جو چینج آیا نا وہ اچھی صحبت کی وجہ سے یا اچھے لوگوں کی ملنے کی وجہ سے جو چینج آیا. تو ماں سے محبت, باپ سے محبت, بچوں بیوی سے محبت, اگر یہ آپ ایکسپریس نہیں کر رہے اور اس کا یہ آپ کے اندر نہیں ہے نا تو پھر باہر کی محبت تو وہ ڈرامہ بازی ہو سکتی ہے. اچھا, کمنگ ٹو دی لاسٹ پوائنٹ, وقت ہمارے پاس بالکل محدود رہ گیا. میں چاہوں گی ویری کوئکلی ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کتابوں نے کیا اہم کردار ادا کیا, بیکاز آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کتابوں سے بہت دور ہو گئے ہیں. وہ جو کتاب دوستی کا ایک معاملہ ہے, وہ جو ایک فرینڈشپ ہے, اس سے ہم دنیا میں دوست, اب آپ فیس بک پہ آ جائیں تو ہزاروں دوست فرینڈز لسٹ میں ہیں, اور یقین کیجئے کوئی ایک دوسرے کو جانتا بھی نہیں اور نہ کسی کا کوئی فائدہ ہے. ہم فائدے نقصان کی بات نہیں کر رہے, مگر ایک چیز جو ہمیں زندگی میں بحیثیت انسان ارتقاء کی مزید منزلوں پر لے کر جائے وہ ہے کتاب. کیا فرمائیے گا, ہاؤ دا بک ریڈنگ چینجڈ یو؟ میرا خیال ہے کہ یہ میری شخصیت کے جو پلرز ہیں نا ان میں شاید سب سے مضبوط پلر ہے. صحیح. کہ میرے پاس بک ریڈنگ کی عادت ادر دین ٹیکسٹ بکس بہت موجود تھی. جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو ہمارے نا and that credit also goes to your father. Yes. میرے استادوں کو اور میرے والد کو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے شروع سے انکریج کیا. میرا خیال ہے آپ کو کچھ سکھانے والا یا بیک اپ کرنے والا شروع سے مل جائے نا تو وہ آپ کی زندگی کو بہت بڑا چینج لے کے آ سکتا ہے, بدل سکتا ہے. بالکل.
تو استادوں کا جو ہے نا ایک پش اپ تھا اور کتابوں سیکھنے کی مجھے عادت پڑ گئی. پہلے ہم نے وہی انہی کتابوں سے شروع کیا جن سے بچے شروع کرتے ہیں کہ ناولز اور کہانیاں, اور وہاں سے پھر لٹریچر, پھر ذرا اچھا بڑا اچھا قیمتی لٹریچر, پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر میں وہ گرومنگ اور سیلف ہیلپ اور ان سب کے اوپر بھی آیا. پھر میرا ایریا آف انٹرسٹ پروڈکٹیوٹی پہ جو ہے نا آج کل بہت رہا, اور پچھلے دنوں میں نے لوگوں کو سکھایا بھی. پبلک اسپیکنگ شاہ صاحب کے ریفرنس سے بھی کافی ساری ہوئی. تو کتاب نے بہت بڑا چینج میری زندگی کے اندر جو ہے نا وہ کیا. میں جب چھوٹا تھا تو اسٹوڈنٹ لائف کا آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. تو نا اردو اور انگلش میں نمبر کم آیا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ جو میتھ ہے یا سائنس ہے ان میں نمبر پورے آئے تھے, لیکن اردو انگلش میں تو یوزلی جو ہے نا 80%, 70%, 90% نمبر کے قریب بڑی مشکل سے آتے تھے. تو میں جو ہے نا وہ بظاہر نا استادوں کے لیے تھوڑا لاؤبالی شاگرد تھا. تو ایک نئے استاد آئے, ان کو یقین نہیں تھا کہ ایک بچے کا پیپر ہے. انہوں نے اردو کا پیپر میرا دیکھا تو اس میں 120 میں سے 117 نمبر تھے. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ صاحب کون ہے, شرجیل اکبر کھڑے ہو جائیں. میں کھڑا ہو گیا سامنے سے, کہ یہ تم ہو. پیپر دیکھا اور بار بار مجھے پوچھتے تھے کہ یہ 117 نمبر کیسے لے لیے. جی میں نے محنت سے اور تیاری سے. کون سی کتابیں پڑھتے ہو؟ تو میں نے ان کو 5, 7, 10 کتابیں بتائیں کہ میں جو ہے نا وہ غالب کی شرح بھی پڑھی ہوئی ہے, میں حالی کا بھی جو ہے نا پڑھ چکا ہوں, میں یہ بھی. تو کہہ رہے یار یہ تمہیں کون دیتا ہے کتابیں؟ کہا لائبریری میں بھی ہیں, میرے گھر میں بھی ہیں, میں پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے, تمہارے نمبر ٹھیک آئے. تو کتابوں نے میری زندگی کے ہر سٹیپ پہ, اچھا بہت ساری جگہ پہ. اچھا جب میری شادی ہوئی 2005, آج 16-17 سال ہونے کو ہیں, میں بڑا خوش ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے جو ہے نا بڑے بیوی اور بچوں کی شکل میں جو ہے ایک بڑی نعمت سے نوازا. الحمدللہ. تو میں جب شروع میں تھا تو دیکھیں مرد اور عورت کے بیہیویئرز اور ان کی زندگیاں اور ان کی دنیایں نا ہمارے یہاں خاص طور پہ معاشرے میں نا تھوڑی سی فرق ہے. اور ایک تھوڑا سا میرے ساتھ میٹر یہ تھا کہ اللہ پاک نے نا مجھے بہن کی نعمت سے نہیں نوازا. ہم لوگ 4 بھائی ہی ہیں گھر میں, تو نا بڑا وہ یونی پولر قسم کا جو ہے نا معاشرہ تھا. میرے فادر بھی جو ہے نا تھوڑے ذرا ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھے, تو میری جو والدہ کا جو امپیکٹ ہے نا وہ تھوڑا سا مائل تھا ہمارے اوپر, کہ وہ 4 بھائی اور ایک باپ, تو ان کا جٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا تھا. کرکٹ کے میچ دیکھنا اور باہر جو ہے نا گھومنے کے لیے جانا اور یہ معاملہ. تو جب میری شادی ہوئی تو مجھے بہت ساری چیزوں سے کوپ اپ کرنے میں نا بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا. مجھے لگا کہ شاید یہ کسی اور پلانٹ سے ہے اور میں کسی اور پلانٹ سے ہوں, وینس سے ہیں جی خاتون. تو 100% یہی واقعہ ہوا کہ ایک کتاب ڈاکٹر جان گرے کی میرے سامنے آ گئی. اچھا دیکھیں جو ہم نے سنا ہے نا وہ کہ جب آپ کسی چیز کے لیے خواہش کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اس کے لیے جو ہے نا ورلڈ کنسپائر کر رہی ہوتی ہے. یونیورس جو ہے نا اس کے لیے کوئی موقع فراہم کر رہی ہوتی ہے. موقع فراہم یہ ہوا کہ مین آر فرام مارس, ویمن آر فرام وینس. تو میرے سامنے کتاب آ گئی. اچھا وہ کتاب اتنی انٹرسٹنگ لگی. انٹرسٹنگ کیوں لگی کہ وہ میرے حالات کے اوپر تھی. یار میں کیسے کوپ اپ کر رہا ہوں, اور مجھے ایموشنز جو ہے نا وہ خواتین کے ان کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا. اتنا حیرت انگیز واقعہ ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میری بک ریڈنگ کی عادت یہ ہے کہ میں صبح فجر کے وقت جب اٹھتا ہوں نا تو اس کے بعد 1-2 گھنٹہ یہ میرے پاس ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں یوزلی بک ریڈنگ, ہاں اپنا جو ہے نا وہ می ٹائم میں ضرور استعمال کرتا ہوں نا. وہ میری جو ہے نا وہ آپ سمجھے کہ میری پرسنالٹی کا وہ بھی ایک خاص ٹریٹ ہے کہ میں صبح کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے لیے رکھتا ہوں. تو میں نے کیا کیا کہ فجر کے بعد تھوڑی دیر پڑھتا گیا تو مجھے لگتا گیا کہ یار یہ میری خامیاں نہیں ہیں, یہ تو میرے ٹریٹس ہیں, یہ میری پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں جو لوگوں کو خامیاں لگ رہی ہیں, یا یہ مجھے کسی اور کی بھی جو خامیاں ہیں یہ اس کا وے آف لائف ہے. رائٹ. تو میں نے نا اپنی بیگم کو اٹھایا سوتے میں سے, اچھا کہ اٹھو میں نے کچھ کتاب پڑھی, میں نے تمہیں پڑھانی. وہ اتنی پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا, آپ میرے ٹریٹ کے اگینسٹ کیوں کر رہے ہیں. ہاں نہیں تم روز کتابیں پڑھتے ہو, آج مجھے کیوں بتا رہے ہو کہ تم نے یہ کتاب پڑھی. میں نے کہا نہیں بھائی یہ میں نے آج ایسی کتاب پڑھی کہ میرے سے برداشت صبر نہیں ہو رہا کہ تم بھی پڑھو ضرور. تو میں نے وہ کتاب پڑھی, ان کی چیزیں پڑھی, ان کے جو چیزیں کاپی ہونے والی تھی وہ دیکھی اپنی لائف کے اندر, اور اپنی بیگم کو بطور تحفہ دی کہ بھائی اب یہ تم پڑھو. بالکل صحیح. اس کو بھی جو ہے نا خوشگوار حیرت ہوئی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے نا کبھی کبھی آپ جو ہے نا فٹ بال میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں ڈسٹرب کرتی ہوں تو آپ انوائے کیوں ہو جاتے ہیں, یا ایک بندہ ہے وہ کسی وقت سالیڈیوڈ جاتا ہے. تو ایسا خواتین جو ہے نا وہ دل جوئی جاتی ہیں اور مرد جو ہے نا وہ سالیڈیوڈ جاتے ہیں. جب آپ اندر کہیں کسی مسئلے کے پیچھے گم ہو جاتے ہیں نا, یا کسی چیز کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں, تو خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی سے ڈسکس کریں. ٹھیک. مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی غار میں چلا جائے, اس کو میٹافورک میں کہہ رہے ہیں. تو وہ یا تو اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے یا کہیں پڑھائی میں چلا جاتا ہے.
he wants to be on his own, کہ وہ پیچھے جو ہے نا اس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے جو اسے وہ تو اس بک نے آپ کو پھر آسانی دی. مجھے بہت الائن کیا ان سینس آف ایموشنل ڈیلنگس کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ کیسے جو ہے نا ٹریٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے, تو اس میں مجھے بڑا ہیلپ کیا. تو ہم اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بک ریڈنگ جو ہے نا وہ ایک ایسی عادت ہے جو آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک زیور ہے آپ کی شخصیت کا. آرنامنٹ فار ڈیفینیٹلی فار شیور. شہید صاحب بہت شکریہ. وقت کا پتہ ہی نہیں چلا, بلکہ ہم اپنے وقت سے تھوڑا سا ذرا ہم آگے بھی چلے گئے, لیکن اتنی انٹرسٹنگ آپ کی ایکسپیرینسز, اور آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو ہیو سچ اے فادر ہو ہیز بین یور انسپریشن اینڈ ناؤ یو آر لیڈنگ اے بیوٹیفل لائف. اینڈ سکسیس ڈزنٹ اونلی کم ود the money that you earn, it's the relationships that you make and cherish, 100%. And you are doing that, and definitely you are a successful man. And I wish کہ آج کی آپ کے ایکسپیرینسز کو سن کر جو ہمارے ینگ جنریشن ہے یا وہ جن کی زندگی میں کچھ چیلنجز ہیں وہ سیکھتے ہوئے اس عادت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کریں. آئی وش یو آل دا لک, اینڈ اللہ بہت آسانیاں کرے آپ کے. جی بہت شکریہ. تھینک یو جی. آپ لوگوں کا بھی بے انتہا شکریہ. یہ مختلف لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, چاہے وہ ان سے گفتگو کر کے ہوں, چاہے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر کسی انسان کی زندگی کا 70-80 سال کا نچوڑ تجربہ ہوتا ہے. جب آپ وہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, اور وہ چیزیں جو دوسرے ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرنے کی بجائے جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ایکسپیرینسز سے سیکھ کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں, تو ایسے لوگ عقل مند ہوتے ہیں. آئیے کوشش کرتے ہیں عقل مند بننے کی. اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے فرام دس سیگمنٹ. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے, ایک اور گیسٹ سے آپ کی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. جی خواتین و حضرات, وقت آ گیا ہے بک ریویو کا, اور بک ریویو میں ہر روز ایک نئی کتاب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے وہ لکھی ہوئی ہے جی ڈی بدھی راجا کی, جس کا ترجمہ کیا ہے مسعود مفتی صاحب نے. یہ دیکھ لیجئے, اس کا نام ہے مثبت سوچ کے اثرات اور ثمرات, ناٹ اثرات, ثمرات, اور پاور آف پازیٹیو تھنکنگ. پاور آف پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھی امید والا انسان جو ہوتا ہے وہ برے ترین حالات بھی ہونا تو اس میں سے بیسٹ جو فوائد ہیں اس کے حاصل کر سکتا ہے. اس کی اگر ہم مثال دیکھیں تو حضرت یوسف کو جب ڈالا گیا اس کے اندر قید خانے کے اندر, تو آپ یہ دیکھیے جو بھی ان کے اسباب تھے, جو بھی ریسورسز تھے, اس کے اندر انہوں نے کتنی خوبصورتی سے وہاں پر موجود لوگوں کو تعلیمات بھی تھیں اور ان حالات کو بہترین بنایا, اور پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا ہوئیں. اسی طرح سے اگر آج ایک عام انسان بھی اپنی زندگی میں جو بھی وسائل ہیں اس کے پاس, جب ان کے اوپر فوکس کرتا ہے اور انہی مشکل حالات میں کو بہتر کرتے ہوئے اپنی مثبت سوچ کے ساتھ زندگی کو گزارتا ہے, تو زندگی بہترین خوبصورت ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے نا, یہ ایک میجک ہے. انفارچونیٹلی ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے ہم اپنی دنیا کے اندر, اپنی زندگی کے اندر اتنی نیگیٹیوٹیز کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں, شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے, جبکہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مثبت سوچ ہے, جو پازیٹیوٹی ہے, یہ ایسا میجک ہے, پازیٹیو میجک, جو آپ کی زندگی کو اس طرح سے خوبصورتی دیتا ہے اور پھر دنیا حیران ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ آپ خود بھی اپنی ہی ذات کے اوپر اور اپنے حالات کے اوپر رشک کرتے ہیں کہ یہ پازیٹیوٹی کس طرح سے ہماری زندگی کو خوبصورت اور بہترین بناتی ہے. یہ کتاب ضرور پڑھیے, اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے, اپنی زندگی کے اندر وہ جو فروٹس ہیں نا پازیٹیوٹی کے, اس کو شامل کیجئے, اور آپ دیکھیے گی کہ آپ اپنے لیے ہی نہیں, اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی کتنی خوشیوں اور آسانیوں کا باعث بنیں گے. جی یہ تھی آج کی کتاب, اور یہ کتابیں پڑھ کر زندگی اور خوبصورت بنانے کا ہم ایک یہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں دوست بن جائیں, کیونکہ اس سے بہتر
اور کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا جو کتاب آپ کے ساتھ دوستی نبھاتی ہے، وفا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ رمضان علم ہے، اس خصوصی ٹرانسمیشن میں مجھے آپ اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ کل پھر آپ کی ملاقات ہوگی ہمارے بہت سارے گیسٹ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم